پاشا کو آتے دیکھ جیلانی اپنی جگہ ٹھیک اور بیٹھا۔ اس کی چال میں ہی ایک غرور تھا، اس کے دشمنوں کے لیے ایک ڈر جو اسے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر چھا جاتا تھا۔ اس کے آتے اس کے بندے بھی سیدھے کھڑے ہوئے۔ جی مسٹر جیلانی، کیسے آنا ہوا؟ ایک رعب سے بولتا اس کے سامنے صف پر ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کے دونوں ہاتھ سیدھے وا کرتے صف پر رکھ کر بولا۔ اس کا گینگسٹر روح کبھی جمل دیکھ لیتی تو اپنی قسمت پر اشش کر اٹھتی۔ پاشا میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ بے قصور ہے پاشا۔ بولتے بولتے ہاتھ جوڑے جو کسی طور پر اس ڈیٹ پر اثر انداز نہ ہوئے۔ لیکن ایک لڑکی کے ساتھ تو غلط کیا نا؟ آئی برو اچکائے سوال پوچھا۔ تو اس لڑکی کو بھی کڈنیپ تم نے ہی کر دیا تھا نا؟ ان کی بات پر پاشا کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ داری۔ اس کے پیچھے جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور میری بیوی کی جگہ اگر اس لڑکی کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا تو بھی تمہارا بیٹا نہ بچتا۔ لیکن اس کی قسمت بری تھی جو اس کی بری نظر پاشا کی بیوی پر پڑ گئی۔ پلیز پاشا، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے گڑ گڑانے لگا، لیکن پاشا کا دل صرف اپنی بیوی کے لیے کام کرتا تھا، باقیوں کے لیے وہ ایک پتھر تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری ان کو اس کا جواب دے گی تھی، تبھی اپنے مدعے کی بات پر آئے۔ کیا لوگے اسے چھوڑنے کا؟ اس کی جان۔ پاشا کا ٹھنڈا جواب ان کو اندر تک سلگا گیا اور وہ تیش میں آتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاشا، ان کی دہاڑ بھی اس ڈیٹ پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی۔ مت بھولو بیٹا ہے وہ جیلانی کا، اور تم نہ بھولو کہ بیوی ہے وہ پاشا کی۔ ان کی داڑھ سے زیادہ اس کا سخت لہجہ ان میں خوف پیدا کر گیا۔ دیکھو پاشا، وہ تمہارے پیر پکڑ لے گا، میں پکڑ لوں گا، لیکن اس کو چھوڑ دو پلیز۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے پیروں میں بیٹھتے گڑ گڑائے۔ سوری۔ اس کا مختصر جواب ان میں راسا خون ختم کر گیا۔ بیٹے کی موت کا اعلان ہوا تھا، جیتے جی روح تو قبض ہونی تھی۔ میرے 600 ارب تم لے لو، وہ میرا کل اثاثہ ہے پاشا، نہ کرو۔ آنسو ان کی آنکھوں سے تواتر بہنے لگے تھے۔ انہیں اپنے اس وقت پر افسوس ہوا جب انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس کے کھلے عام گھومنے کا، لیکن بھول گئے تھے وہ ذیال پاشا ہے، ناک کو چنے چبوا دے گا۔ میری چیز ہی مجھے دینے کا کہہ رہے ہو؟ اس کی شیطانی مسکراہٹ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں، لیکن سمجھتے جھٹ موبائل نکال کر کال گھمائی۔ سرکار، سارا پیسہ پاشا کے بندے لے گئے اور ہمارے 3 بندے بھی مار دیے۔ آگے سے ملنے والی خبر صحیح، اس کی جان نکال کر گئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی چھوٹی چیز کے سامنے نہیں بیٹھے۔ وہ یکٹک ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جیلانی کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ پیسہ اور بیٹا دونوں اس کے قبضے میں تھے، اور دونوں ہی جیلانی کے دل کے بہت قریب تھے۔ پاشا، یہ غلط کر رہے ہو، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دھاڑے۔ افورڈ کر لوں گا میں۔ اس کا نام ذیال پاشا کی جگہ ڈیٹ پاشا ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہارے پیر پکڑ رہا ہوں پاشا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے برانڈڈ جوتوں پر رکھتے بے بسی سے بولے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر وہ کھل اٹھے تھے، لیکن جلد ہی چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے اس کی آنکھیں چاہیے جن سے اس نے میری بیوی کو بری نظر سے دیکھا۔ لیکن پاشا، ان کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ وہ اب سخت بیزار ہونے لگا تھا۔ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، پہلے میں اس کی آنکھیں یا اس کی جان، اور دونوں ہی جیلانی کے خون خوش کر گئے تھے۔ اور دوسری شرط تمہاری بیٹی۔ اپنی بیٹی کے نام پر وہ تیر کی طرح سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزت کے بدلے عزت، جو منظور ہو بتا دینا۔ اس نے ایک جانب کنواں اور دوسری جانب کھائی بنا دی تھی۔ مرنا انہوں نے دونوں طرف تھا، لیکن مزید بحث اس جن کو ضد پر لے آتی۔ یہ دونوں میرے لیے نامنظور ہیں۔ پاشا، تم بھول جاؤ اپنے بیٹے کو، کہتے وہ اٹھنے لگا تھا جب وہ بول اٹھے۔ نہیں پاشا، میری بیٹی لے لو، بیٹا چھوڑ دو۔ ان کی بات پر پاشا نے حقارت سے اس شخص کو دیکھا جو صرف اپنی نسل چلانے کے لیے بیٹی کو بلی دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ پہلی شرط بھول رہے ہو؟ یاد دہانی کروائی۔ ان کو یقین ہو گیا تھا وہ شخص اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ تب بھی قرب سے آنکھیں میچ گیا۔ یاقوت، ان کی خاموش جواب ملتے اس نے یاقوت کو آواز دی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ جی پاشا، سر خم کرتے سامنے آیا۔ جو کہا تھا وہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جی پاشا، جب ہو جائے کام تو کر دینا۔ اس کا بیٹا اس کے حوالے۔ وہ اس وقت ایک شفاق درندے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ رحم تو دور دور تک نہیں تھا، نہ آنکھوں میں نہ دل میں، جبکہ دوسری طرف یہ منظر سوچ سوچ کر ہی جیلانی کی روح کانپ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو ملنے والی تکلیف بہت اذیت ناک تھی۔ وہ جا چکا تھا اپنا فیصلہ سنا کر۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتے سر ہاتھوں میں دیے چیخ کر رو دیے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا ان پر ترس کھانے والا۔ اسے اور ضروری کام تھے جنہیں نپٹاتے اسے رات ہو گئی تھی، لیکن وہ جمل کے لیے کھانا بنا کر آیا تھا، جانتا تھا لیٹ ہو جائے گا۔ اپنا کام ختم کرتے وہ سیدھا گھر آیا، جہاں اس کے اندازے کے مطابق اپنی نیند پوری کر رہی تھی، لیکن گھر کا حشر نشر بگاڑ کر سوئی تھی۔ سارے برتن ٹیبل پر پھیلے ہوئے تھے، وہیں کچھ کچن بھی اپنی صحیح حالت میں موجود نہ تھا۔ یقیناً اس نے بور ہو کر کھانا بنانے کی کوشش کی تھی۔ پاشا ایک نظر اس پگی سی لڑکی پر ڈال کر اپنے کف لنکس نکالتا فولڈ کر کے کچن میں گیا، جہاں بنا دھوئے برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے بنا آواز کیے سارے برتن سنک میں ڈالے اور سب کو اچھے سے دھو کر سٹینڈ پر لگایا۔ وہیں دوسری جانب سلیب پر پڑا آٹا صاف کیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ بنانا کیا چاہتی تھی۔ تبھی فریج کھولتے سامنے چھوٹا سا کیک نظر آیا، جس پر ZZ بھی اپنی طرح چھوٹا چھوٹا کر کے ہی لکھا تھا۔ پاشا نے کیک دیکھتے فوراً کیلنڈر دیکھا۔ نہیں، اس کی برتھ ڈے کل تھی تو آج کیوں بنایا اس نے؟ پاشا کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اپنے اور اس کے نام کا پہلا حرف ایک ساتھ لکھا اسے اندر تک سرشار کاٹ گیا تھا۔ کیک واپس رکھتے ہاتھ خوش کر کے اس کی جانب آیا اور تھائی سے پینٹ اوپر کرتے اس کے قریب زمین پر بیٹھا۔ پہلے تو اس کے نقش کو نہارتا، آخر میں ہونٹوں پر نظر پڑتے ضبط کھو بیٹھا اور اس کی سانسیں بند کر گیا۔ کبھی اوپر والے ہونٹ تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو سیک کرتے اس کی سانسیں پینے لگا۔ سانس صحیح سے نہ آنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے اس کا ماتھا دیکھ آنکھیں پھیلی۔
بند ہونٹوں سے چیختی اسے پیچھے دھکیلنے لگی اور پیچھے ہوتی لمبی سانس اپنے اندر اتاری۔ یہ کیا تھا؟ اس کے گھوتے ہوئے ڈانٹا۔ کیا تھا؟ آگے سے وہ بھی انجان بنتے معصومیت سے بولا، یہ میرے لپس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ لوڈو کھیل رہا تھا ان کے ساتھ۔ انفارچونیٹلی تم نے اٹھ کر ساری گیم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے اسٹوپڈ سوال پر وہ دانت پیس کر بولا، واٹ کیا؟ کہہ کر گیا تھا کہ نیند پوری کر لینا، اب مٹاؤ بھوک اپنے بیبی کی۔ اٹھتے اسے ایک جھٹکے میں باہوں میں بھرا، پھر اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ آنکھوں کو بند کرتی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تو سو جاؤ، میں تمہارے سوتے ہوئے بھی اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ اسے کمرے میں لاتے بیڈ پر پٹا کر شرٹ نکالنے لگا۔ نہیں پلیز سونے دیں اسے، اپنے پاس آتے دیکھ اس کے اوزان خطا ہوئے۔ کہا تو ہے سو جاؤ، لیکن مجھے بھوک مٹانے دو۔ بیبی مانگا تھا تو مل گیا، اب ڈر رہی ہو؟ اس کے دونوں ہاتھ اوپر تکیے سے پن کرتے چہرے پر جھکا شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں بولا، جو زمل کی ریڑھ کی ہڈی تک سن کر گیا۔ وہ بھی اس کے سینے میں منہ چھپاتی سکون سے آنکھیں مون گئی، لیکن پورا دن سوتی رہی تھی، نیند اب کہاں آنی تھی۔ کافی دیر ایسے پڑے رہنے کے بعد کروٹ لیتے چہرہ دوسری جانب موڑ دی، لیکن وہ نیند میں بھی اس کا دور جانا بھانپ گیا تھا۔ تب بھی ہاتھ بڑھا کر اس کی بیلی کو مٹھی میں بھرتے اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی۔ کتنی دفعہ کہوں کہ دور نہ ہوا کرو مجھ سے؟ اس کے بال گردن سے ہٹاتے اپنے لب رکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، جس کا اثر زمل کو اپنی بیلی پر محسوس ہوا، جہاں وہ مزید اپنی مٹھی جکڑ گیا تھا۔ رہی سی کسر گردن پر دانت گاڑتے پوری کر دی۔ میں نہیں جا رہی، تم جا بھی نہیں سکتی، سو جاؤ۔ اسے خود ہی میں اسی طرح بھیجتے سونے کی اجازت دی اور خود بھی نیند کی گہری وادیوں میں جا گرا۔ وہ صبح کافی دیر تک سوتا رہا، لیکن زمل کی نیند پوری ہوتے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ آج اس کے لیے سب سے اسپیشل دن ہونے والا تھا، کیونکہ یہ اس کے 17 سے 18 سال ہونے کا سفر طے کرنے والا تھا۔ اسے بڑے ہونے کا شوق نہیں تھا، لیکن اب بہت سی وجہ تھی، جس میں پہلے نمبر پر کومل کا اسے بچی سمجھنا اور اس کے شوہر پر ڈورے ڈالنا۔ وہ بھلے بچی تھی، لیکن بیویوں والی جیلسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے فریش ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا، جو اب بعد گاؤن پہنے بدروؤں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ وہ ڈھیر تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی وہ واپس اندر آئی اور آتے اس کے قریب لیٹ گئی، جو اپنی شرٹ سے بے خبر 6 ایبس دکھاتے نوابوں کی طرح سو رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر زمل کو اس کی رات والی حرکت یاد آئی۔ اسے ایک بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، کوئی شخص مر کر بھی اسے خود سے دور جانے نہیں دے گا، پھر چاہے وہ زندگی سے ہو یا بیڈ پر۔ نیندوں میں وہ کس پاگل سے پالا پڑا تھا۔ جب واپس سے تھوڑا اوپر کھینچا، مونچھوں کے بیچ نابی ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ سوتے ہوئے اتنا معصوم لگتا تھا کہ زمل کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ وہ آہستہ سے اوپر ہوتی اپنے ہونٹ ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو ٹچ کر گئی۔ وہ ہلکا سا مساتا منہ پھیر گیا، جس پر زمل نے اسے گھورا اور آہستہ سے دوسری جانب گئی اور وہاں جاتے پھر ہونٹوں سے ملائے۔ لیکن قسمت بری تھی یا اچھی، وہ جن جاگ چکا تھا اور اپنی پوری کھلی گرے آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ نیند سے بھری آواز زمل کے جذبات ہلکے سے جگا گئے۔ میں کچھ بھی تو نہیں، جھٹ بات بنائی، کچھ تو کر رہی تھی، شاید میری عزت لوٹ رہی تھی۔ چہرے پر آتی اسمائل کو ضبط کرتے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، جو آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے اٹھنے لگی تھی۔ پاشا نے اسے کڑائی سے پکڑتے واپس بیڈ پر اپنے نیچے لٹایا، خود اس کے اوپر آتے آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تو کیسا ہے بتا دوں؟ بھاری آواز میں بولتا زمل کو پاگل کرنے لگا تھا۔ دور ہٹیں، پہلے ہی ان چوہوں نے تنگ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد نہ سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے دھکیلنے لگی تھی، لیکن افسوس وہ جسامت میں پاشا کے سامنے بالکل بچی تھی اور اس کا بھاری بھرکم وجود اس پر حاوی ہوا تھا۔ یہ چوہے صرف میں بھگا سکتا ہوں۔ ہلکا سا بیلی پر ہاتھ پھیرتے اسے کپ پانی پر مجبور کر دیا۔ ہاں یہاں پڑے ہیں نا؟ اس نے کھلا طنز کیا۔ نہیں کچن میں جا کر، لیکن اس سے پہلے ایک ڈیل کرو۔ اس کی بات پر زمل کے چہرے پر چمک آئی، لیکن ڈیل لفظ پر پھر سے بوجھ گئی۔ کیسی ڈیل؟ استفساریہ پوچھا، لیکن پاشا نے لفظوں کے بجائے اپنے ہونٹوں کو گول کرتے اپنی کیوٹ سی ڈیل سمجھائی، جس پر زمل کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں ڈیل کینسل۔ اوکے اب اپنے چوہوں سے خود نپٹو۔ اس کے اوپر سے کروٹ بدلتے رخ دوسری جانب موڑ گیا۔ زمل ہکا بکا سی اسے دیکھتی باہر چلی گئی، لیکن اس کی بھوک سے بس ہو گئی تھی۔ وہ ہار مانتی واپس اندر گئی، جہاں وہ سکون سے آنکھیں موندے لیٹا ہوا، چہرے کی شرارت زمل کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اپنا بات گاؤن اوپر کرتی بیڈ پر آئی اور دونوں ٹانگیں فولڈ کر کے قریب بیٹھتی اس کے صاف شفاف کمر پر ہاتھ سے دوبارہ زیڈ بنانے لگی، جسے خیال محسوس کرتے اسمائل کرنے لگا، لیکن ڈیل کو لے کر بے حد سیریس تھا۔ ابھی جی؟ ہلکا سا کندھا ہلاتے منہ بسور کر بولی۔ ہاں جی، وہ بھی اسی ٹون میں بولا۔ پلیز ناشتہ دے دیں، تم پہلے ڈیل کرو پوری، اسی بیچارگی سے بولا تو زمل کا دل کیا وہیں ہاتھ گلے پر لے جا کر گلا دبا دے۔ رات والا غصہ یاد ہے مجھے ابھی تک، درد ہو۔ اس کی بات پوری سنے وہ ایک ہی جذبے میں پلٹا اور اسے لیٹاتے اس پر جھکا۔ کہاں پین ہے؟ اسے ایک دم فکر ستائی۔ نہیں کہیں بھی نہیں، بس بھوک لگی ہے۔ بچوں کی طرح اون نکالتی پاشا کے چہرے پر اسمائل لے آئی، وہ جو رات اپنے بیٹھنے پر پریشان ہونے لگا تھا۔ اوکے چلو بھگاتے ہیں ان چوہوں کو۔ بیڈ سے اترتے جوتے پیروں میں اڑس کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف دونوں ہاتھ کیے، گود میں اٹھانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ پہلے تو تھوڑا سا ہچکچائی، لیکن آہستہ سے اٹھتی اس کے پاس گئی، دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اور زحال نے دونوں ہاتھ اس کمر پر رکھتے اوپر اٹھایا۔ اس وقت دونوں کا دل 140 کی اسپیڈ سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے ایسے ہی اٹھائے باہر لایا اور سلیپ پر بٹھا دیا۔
مجھے 5 منٹ دو، میں ابھی فریش ہو کر آیا۔ اس کی ٹھوڑی چومتے روم میں گیا اور جلدی جلدی شاور لیتا صرف ٹراؤزر پہن کر باہر آیا۔ شرٹ کہاں ہے آپ کی؟ اسے ایسے دیکھ جمل نے گھورا، پہلے ہی اس کے گورے کسرتی بدن سے نظریں نہیں ہٹ پا رہی تھیں، اوپر سے وہ دشمن حجاب بھی ایسے ہی آ گیا تھا تاکہ میری چھوٹی سی وائف کو اکیلا اکیلا محسوس نہ ہو۔ اسے فلائی کیس دیتے فریج کی جانب گیا۔ اکیلا وہ کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب زیال نے اسے سر تا پیر جان لٹاتی نظروں سے دیکھا اور اس کی نظریں سمجھتے وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے گاؤن کھینچ کر خود کو چھپانے لگی۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ کیوں؟ مجھے معصوم نے کیا کر دیا؟ بولا اتنی بیچارگی سے جیسے اس سے بڑا معصوم دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ رات غصہ کیا نہ، وہ چہرے پر مصنوعی غصہ دکھاتے بولی۔ اسے غصہ نہیں پیار کہتے ہیں۔ ہاں، جس میں درد ملے ہے نا۔ اس کی بات پر زیال نے اس کی جانب دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا اور دونوں ہاتھ اس کی طرف اطراف میں رکھتے اس پر جھکا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں درد نہ ملے؟ چوہے؟ اسے اتنے نزدیک دیکھ کر بس یہی بول پائی۔ ایک تو تمہارے یہ چوہے۔ وہ منہ بسوڑتا واپس گیا اور کھانا بنانے لگا۔ اپنی وائف کی محبت میں وہ ایک اچھا شیف بنتا جا رہا تھا۔ یہ بات باہر پتہ چلتی تھی یقیناً 2-4 کو ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا۔ لوگوں کو گولیوں سے بھوننے والا یہاں کھڑا پیاز بھون رہا تھا۔ چلو تمہارے چوہوں کے انتم سنسکار کا وقت ہو گیا۔ اسے گود میں اٹھاتے ٹیبل تک لایا، لیکن وہ اٹھ کر دوسری کرسی پر چلی گئی۔ ارے یہ کیا؟ وہ اکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹھنا مجھے وہاں۔ اس کی گود کی جانب اشارہ کرتی ناراضگی سے بولا۔ کیوں؟ بس میں ناراض ہوں۔ ناراضگی رات کی نہیں تھی، اصل میں وہ تو اپنے برتھ ڈے بھولنے پر سیڑھی بیٹھی تھی، کھل کر خود بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ انا پر چوٹ تھوڑی لگوانی تھی۔ تم آ رہی ہو یا میں اٹھانے ہوں؟ انداز رپٹنے والا تھا۔ نہیں آ رہی، میں ضدی انداز میں بولتی منہ پھیر گئی۔ ٹھیک ہے، بولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس جاتے جھک کر بازوؤں میں اٹھایا۔ میں ساری زندگی تمہیں اٹھاتا رہوں، کبھی تمہارے گھر سے، کبھی بیڈ سے، کبھی کرسی سے۔ ہاں تو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اتارے نیچے۔ اس کی باہوں میں چلتی نیچے اترنے کی کوشش کرنے کی، لیکن وہ اسے اتنے آرام سے اٹھائے کھڑا تھا کیونکہ اس کے وزن جتنے ڈمبلز وہ ڈیلی اٹھاتا تھا یا اس سے کہیں زیادہ۔ میرا بس چلے تو میں نیچے پاؤں نہ رکھنے دوں۔ اس کا شریر لہجہ جمل کو مزید تپا گیا۔ آپ اتار رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بان کرتی بولی، لیکن زیال نے صرف نفی مسائل لانے پر اکتفا کیا، جس کے بعد جمل کے ہونٹ جو گول ہوئے اور آنکھوں سے آنسو اور وہ ایسے نکالے کہ زیال کھڑا بوکھلا کر رہ گیا۔ آنسو جیسے آگے آئے رکھے تھے۔ نہیں، وہ سمجھا تھا وہ اب بھی یہی ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ وہ اب اسے یاد کروائے اس کی برتھ ڈے، لیکن وہ ڈیپ تو سرے سے ہی بھولے ہوئے تھا، جو رہ کر جمل کا دل ڈبا رہا تھا۔ ارے بیبی وائف ہی، اسے سمجھ نہیں آیا کیسے چپ کروائے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سو کرتی ناک رگڑ کر بولی۔ یہ بات بتانے کے لیے یہ آنسو بہا رہی ہو؟ یہ ماری تھی کلاڑی اس نے اپنے پاؤں پر۔ اب وہ باقاعدہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے برنا سینوں پر مکے کی بچھاڑ کرنی شروع ہو گئی تھی، لیکن زیال مسکراتا اس کی حرکتوں کو انجوائے کرتا رہا۔ آخر وہ خود تھک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہو گیا، اب میری باری، اس نے کہتے جمل کو سوچنے کا موقع دیا بغیر اوپر کیا اور اس کے گلابی گالوں پر اپنے دانتوں سے ایک نشان چھوڑا، جس کے بعد جو جمل روئی تھی زیال کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ جنگلی روتے روتے بس اسی لقب سے نواز سکی۔ اس جنگلی کو کبھی خود کو کھانے کا موقع دے کر دیکھو، اف کتنا مزہ آئے گا اپنے بیبی کو کھانے میں۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا اسے مزید چڑھا گیا، جس پر وہ رونا بھولتی اس کو گھورنے لگی۔ کیا؟ اس کے ارادوں سے ناواقف زیال اسے دیکھتا رہا جب اس نے وہیں اس کے سینے پر اپنے دانتوں سے لاب بائٹ بنائی، لیکن اس کی یہ حرکت زیال کو درد کے بجائے سکون دینے لگی۔ وہ وہیں گردن اوپر کر کے آنکھیں موندے اس میٹھے درد کو محسوس کرنے لگا۔ جنگلی ہسبینڈ کی جنگلی وائف، اپنی حرکت پر وہ کوشش رہ گئی، اوپر سے اس کا یہ جملہ جمل کو لال ٹماٹر بنا گیا۔ جس سے محفوظ ہوتا زیال اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ابھی اس میں گم ہوئے، بس اتنا بولا۔ چوہے؟ اس کے چوہے بولنے پر زیال نے اسے گھورا۔ ایک تو تمہارے یہ بکھڑ چوہے میرے رومانس میں جب خلل ڈالتے ہیں، دل کرتا ہے ایک ایک کو پکڑ کر دھوں، لیکن جمل اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ جسٹ ایک اور بائٹ، پھر بریک فاسٹ۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کی گردن پر جھکا تھا۔ ابھی کومل دھاڑ سے دروازہ کھولتی ڈری ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آنسو آنکھوں سے تواتر بہہ رہے تھے۔ زیال کے ساتھ ساتھ جمل نے بھی گردن موڑ کر دیکھا اور اسے دیکھتے آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تم؟ جمل کو ایسے ہی گود میں لیے اس کی جانب مڑا۔ اس کی خاموشی دیکھ اس نے جمل کو نیچے اتارا۔ جمل اپنے آپ کو اس کی اوٹ میں چھپا گئی کیونکہ اس کا اون آدھی ٹانگوں سے اوپر تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پاشا کی جانب آئی، جس کا ارادہ اس کے گلے لگنا تھا، لیکن جمل فوراً پاشا کے آگے آ کھڑی ہوئی، جس سے اس کے قدموں کو بریک لگی۔ پاشا اس کے آنسو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا تھا، لیکن جمل کی حرکت پر اس کے چہرے پر ایک دلکش اسمائل آن ٹھہری۔ وہ پدی سی لڑکی اپنے شوہر کو پوری ملکیت سمجھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے مسلسل روتے دیکھ سوالیہ پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی جمل نے پاشا کے سینے پر کونی ماری اور منہ پیچھے کیے گھورنے لگی۔ شرٹ پہن کے آئے ہیں اپنی، ایسے آواز میں بولتی ڈانٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کومل کی نظر جمل کی گال اور زیال کے سینے پر پڑ چکی تھی، جسے دیکھ اس میں مزید بھامٹ جڑنے لگے۔ اوپر سے جمل کا پاشا کو شرٹ کا کہنا وہ سن چکی تھی اور اس کی بات کسی فرما بردار شوہر کی طرح مانتا فوراً کمرے میں گیا۔ جمل بھی اس کے پیچھے پیچھے گون کھینچتی اندر بھاگے۔ کومل تب تک آج نسلتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب وہ دونوں تھوڑی دیر میں ریڈی ہو کر ایک ساتھ باہر آئے، جمل نے اس کی پینٹ شرٹ پہنی تھی، جس کے پانچے زیال خود فولڈ کروا کر لایا تھا، اور اب اس کا ارادہ بن گیا تھا جمل کے اپنے کپڑے لا کر دینے کا۔ بولو، اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وہی جمل بھی اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی۔ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، اتنی مشکل سے جان بچا کر یہاں آئی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز رندی، لیکن وہیں زیال اپنے پاشا
روپ میں آتے چہرے کے تاثرات سخت کر گئی۔ کیوں تمہارے پیچھے کون پڑا اور کیوں؟ اسی سخت لہجے میں پوچھے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے مجھ پر اور میری فیملی پر اٹیک کیا تھا۔ سنتے ہی اس کے جبڑے کی رگیں تنی۔ پاشا کو اس بات پر اتنا غصہ نہیں آیا کہ اس پر کسی نے حملہ کیا، بلکہ اس بات پر غصہ آیا کہ اس کے ڈرانے کے باوجود وہ لوگ واپس سے آ گئے تھے۔ کومل کے پاس ایک پریگننٹ لیڈی آئی تھی جس کا چھٹا منتھ چل رہا تھا، لیکن کچھ لوگ جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ ڈیلیوری کے بجائے بچے کو مروانا چاہتے تھے، جو کہ وہ عورت نہیں چاہتی تھی، جس پر کومل نے پولیس کیس بنا دیا تھا۔ اور اس پر وہ لوگ اس کے اور اس کے بھائی کی جان کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ وہ کرمنل سے، اور وہ عورت جس کے ساتھ انہوں نے زبردستی کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئی تھی، ایک دن موقع ملتے اس کے جنگل سے نکل کر بھاگ گئی۔ جب ملی تو پوری طرح سے پیٹ ظاہر ہو رہا تھا۔ اب وہ اسے دوبارہ استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بچہ بیچ کی دیوار تھا جسے اب ماننا ضروری تھا۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس کو یاد آیا جس کو انہوں نے دشمنی میں اٹھایا تھا۔ پاشا کے ہی ہاتھوں وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ آپ کی فیملی ممبرز کہاں ہیں؟ جمل کے سوال پر وہ تھوڑا ابیدہ ہوئی۔ میری فیملی میں بس میں اور میرا بھائی ہیں۔ امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بولتے ہوئے آنکھیں چھلکی۔ جمل کو برا لگا تھا اس سے یہ سوال کرنے پر، اور شور اس کی عمر دیکھتے جمل کو لگا کہ وہ شادی شدہ ہوگی، کیونکہ وہ پاشا کی عمر کی ہی تھی۔ شادی نہیں کی میں نے۔ کیوں؟ سوالیہ پوچھا۔ کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بولتے ہوئے نظر پاشا پر گئی، جو صوفے کے بازو پر اپنی کونی ٹکائے اپنی پدی سی بیوی کی انویسٹیگیشن ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نظر پاشا پر آ ٹکی تو جمل کی ناک کے نتنے پھولے۔ وہ مزید پاشا کے قریب ہوتی اس کے بازو میں ہاتھ ڈال گئی۔ پاشا یہ دیکھ مسکرایا۔ وہیں کومل جل کر رہ گئی۔ ابھی چوہے تو بھگائے نہیں، اس نے یاد دہانی کروائی۔ پاشا اپنی جگہ سے اٹھا اور بریڈ پر جام لگا کر ساتھ فرائی ایگ لایا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھلانے لگا۔ یہ سب کومل کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن وہ یہاں سے اب جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لوگ اس کے پیچھے تھے، جو بر وقت اپنا رخ پاشا کے علاقے کی جانب کر گئی تھی۔ جہاں آنے کی ہمت پولیس کی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں یعقوب سے کہتا ہوں تم اسے ایسی پرووائڈ کر دے۔ جمل کو کھانا کھلاتے وہ اٹھ کر گھر سے باہر گیا، اور اب وہ دونوں اکیلی تھی۔ کومل عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی شرٹ پر لگے گینگسٹر لفظ پر ہاتھ پھیر پھیر کر خوش ہو رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کے بیٹے کی حالت بہت سیریس ہے۔ ان کی بنا بے ہوش کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، جو کافی پینفل پروسیس ہے، اور یہ ڈر ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو اس ڈرامہ سے نہیں نکال پا رہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیلانی کے کانوں میں شیشے کی طرح پڑے تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے جیتے جی ایک موت تھا، بہت بھیانک موت، اور رہ رہ کر پاشا پر تو آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پچھلے 3 دن سے وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تم کچھ بھی کرو، میرے بیٹے کو بچاؤ، ورنہ کھڑے کھڑے تمہارے اسپتال کو آگ لگا دوں گا، سمجھے؟ ڈاکٹر کو گربان پکڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے بولے تھے۔ جی میں پوری کوشش کروں گا۔ ان کے رتبے سے خوفزدہ ہوتے ڈاکٹر پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ ایک جھٹکے میں اس کا گربان چھوڑتے بینچ پر بیٹھ گئے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا پاشا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، ویسے جیسے آج میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، ویسے تمہیں بھی ایسی ہی موت دوں گا۔ جب تمہارے سامنے تمہاری بیوی کی جان نکالوں گا۔ ان کی آنکھیں ایسی تھی جن سے مانو اب لہو ٹپکے گا۔ یہ بدلے کی آگ کا رنگ تھا جو بہت لوگوں کو جلا دینے والا تھا۔ نیچے عروج پر تھا، ہر طرف مدھم سی لائٹ جگمگ کرتی سب کے جسموں پر پڑی تھی۔ ایک سائڈ پر ویٹر شراب کے چھوٹے چھوٹے گلاس وہاں موجود لوگوں کو سرو کر رہا تھا۔ یہاں سب لوگوں کی عمر لگ بھگ 20-30 کے قریب تھی۔ لڑکوں کے ساتھ چپک چپک کر ڈانس کرتی نیم برنا حالت میں لڑکیاں شراب پی کر دو توئی پڑی تھی۔ کوئی اس جگہ کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں فحاشی انگریزوں کو بھی پیچھے چھوڑے ہوئی تھی۔ سبھی ہائی ایلیٹ کلاس کے بگڑے نوابزادے نوابزادیاں تھیں، جن میں جانوروں سے ملا کے عام سی بات تھی۔ وہ پچھلے 4 دن سے گھر نہیں گئی تھی۔ اپنی ماں سے جھگڑا کر کے وہ یہیں نائٹ کلب میں اسٹے کیے ہوئی تھی، جہاں ایک کمرہ صرف مشائم قدیر جیلانی کے نام پر پرماننٹ بک تھا۔ ہے ہاؤ آر یو بیبس؟ ایک لڑکا اس کے قریب آتے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے بولا، جو اس وقت چھوٹی سی شرٹ جس میں آدھا پیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا اور نیچے چھوٹی اسکرٹ پہنے نشے میں دھوتی۔ آئی ایم ٹوٹلی فائن۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ سو واٹس یور پلان ٹوڈے؟ اس کا چہرہ سامنا کرتے منہ پر آئی لٹوں کو پیچھے ڈستے آواز سے بھرے لہجے میں بولا، پلان؟ یس بیبی۔ اسے بازو میں اٹھائے اوپر کمرے کی میں لایا اور دروازہ کھولتے بیڈ پر لا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتی ٹانگیں اکڑا گئی۔ اس کی ظاہر ہوتی دودھیائی ٹانگیں ہیری کے جذبات ایک سیکنڈ میں جگا گئے۔ وہ جلدی سے اپنا بیلٹ اتارتا اس کے اوپر آیا اور جب اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کمرے میں میشی کی سسکیاں گونجنے لگی۔ اسے ہیری کا لمس سکون کے بجائے بے چین کر رہا تھا، لیکن نشے میں دھوت وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ جو وہ کر رہا تھا اس میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ہونٹوں سے ہوتا اس کی گردن تک آیا جب اچانک ایک فائر کی آواز پورے کلب میں گونجی۔ سب چیختے ہوئے یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ یاقوت نے ایک اور فائر کی۔ خاموش۔ کسی کی چونک کی بھی آواز آئی تو ساری گولیاں منہ میں اتار دوں گا۔ اس کی داڑھ پر سب بالکل خاموش ہوئی، اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ مشائم قدیر جیلانی کون ہے یہاں؟ اس کے نام لینے پر سب نے ایک دم بتایا کہ وہ اوپر ہے۔ یہاں کون نہیں ہے جو اس کے نام سے یہ ایسے واقف نہیں تھا؟ یاقوت تن فن کرتا اوپر گیا اور دھاڑ سے دروازہ کھولتے سامنے بیڈ پر نیم برنا حالت میں پڑی مشائم پر گئی، جسے دیکھتے ناک کے نتنے پھولے۔ وہ اس کی جانب آیا اور اس لڑکے کو پیچھے کرتے ایک مکہ اس کے جبڑے پر جڑا۔ وہ لڑکا سیدھا نیچے جا گرا اور اٹھتے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ نظر پھر سے اس لڑکی پر گئی۔ اس کا پہناوا اور اس کی حالت دیکھ یاقوت نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اٹھانے کی نیت سے آگے بڑھا،
لیکن مشائم اسے ایری سمجھتی اپنے اوپر کھینچ گئی۔ یاقوت اپنا بیلنس برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے سیدھا اس کے اوپر آ گرا۔ ویب سوری مومائے سکر۔ اس کی بات سنتے ہی یاقوت کی آنکھیں پھیلیں اور غصہ امڑ آیا۔ وہ مرد تھا اور پہلی بار کسی عورت کے اتنے قریب آیا تھا، وہ بھی اس حالت میں۔ یاقوت کو اپنے وجود میں کھلبلی سی مچتی محسوس ہوئی، لیکن وہ بہکنے والے مردوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ مرد تھا۔ اللہ کی پناہ، دل ہی دل میں بولتے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک غارت بھر نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ اس حالت میں باہر نہیں لے جا سکتا تھا، تبھی اپنے کندھے پر پھیلی شال اس کے تن پر ڈھکی۔ وہ شاید پہلا مرد تھا اس فحاشی والی جگہ پر عورت کے کپڑے اتارنے کے بجائے اسے عزت کی چادر میں لپیٹ رہا تھا۔ اسے کلائی سے پکڑتے، کھینچ کر کھڑا کرتے اپنے کندھے پر اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے بندے بھی نکلے۔ باہر آتے اسے گاڑی میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ وہ نیم بیہوش تھی، ہاتھ تھوڑے تھوڑے حرکت کر رہے تھے۔ بیبی کس می نا۔ وہ یاقوت کا کالر پکڑے کر اپنی جانب کھینچتی اس کے لبوں پر جھکنے لگی۔ جب یاقوت نے کرنٹ کھا کر اسے خود سے پیچھے دھکیلا، اے لڑکی اپنی اوقات میں رہے ورنہ یہی اوقات یاد کروا دوں گا، گن اس کی ٹھوڑی پر رکھتے گرایا، لیکن وہ اگلے سے پاگلوں کی طرح ہنسی۔ گن پر کس کرتی یاقوت کا ہاتھ جکڑ گیا۔ یہ شرٹ اتارو نا۔ ہاتھ اس کے کالر تک لے جاتی اس کے بٹن کھولنے لگی، لیکن اس کی یہ حرکت یاقوت کی برداشت سے باہر ہونے لگی۔ جب اس نے مشائم کو پیچھے دھکیلتے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جس کے بعد میں اپنے ہوش کھوتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یاقوت کا دم گاڑی چلاتے ہوئے گھٹنے لگا۔ اس نے ونڈو بھی کھولی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گاڑی میں کوئی گند کی پوٹلی رکھی ہے۔ اس میں سے آتی شراب کی بو سے اسے الٹی آنے لگی تھی۔ اسے اپنے اندر ایک ابھار سا محسوس ہوا۔ اس گاڑی کو ایک جانب کرتے بریک لگائی اور رتجہ وہاں موجود جھاڑیوں پر جھک گیا۔ صبح سے جو کچھ کھایا تھا وہ سارا نکل چکا تھا۔ پورا چہرہ الٹی کرتے وقت سرخ ہونے لگا تھا۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ پامیر آگے آتا فکر مندی سے بولا۔ میرا سر اس لڑکی کی بدبو کی وجہ سے گھوم رہا ہے۔ کہتے ہی وہ ایک لمبی سانس اپنے اندر تار گیا۔ وہ جس نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، صبح شام پینے والی مشائم سے گن کھا رہا تھا۔ میں کروں ڈرائیونگ؟ اس نے اجازت چاہی۔ نہیں میں کر لوں گا، کہتے واپس جا بیٹھا اور پہلے سے اسپیڈ زیادہ رکھتے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ یاقوت کہاں ہے؟ ڈیرے پر آتے اسے نہ پا کر بندوں سے پوچھا، جن میں سے کچھ اپنی بندوقیں صاف کر رہے تھے، کچھ اپنا نشانہ پکا کر رہے تھے۔ اچھا وہ جیلانی کی بیٹی کو اٹھانے گیا آتا ہی ہوگا، ان میں سے ایک نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ تبھی یاقوت کی گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز ہوا میں گونجی۔ وہ گاڑی کھڑی کرتا سیدھا پاشا کی جانب آیا۔ سلام پاشا۔ آتے ہی سر خم کرتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کام ہوا؟ جی گاڑی میں، بولتے ہوئے ناک ایسی سکیڑی کہ مانو یہاں تک سمیل آ رہی ہو۔ گڈ، اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاؤ۔ اس کی بات پر یاقوت کا سر یکدم اٹھا۔ کیا یہ میرے اپارٹمنٹ میں کیوں رہے گی؟ وہ جس کا تھوڑی دیر میں الٹیوں سے برا حال ہو گیا تھا، اسے اپنے گھر میں سوچ کر ہی یاقوت کا پارا ہائی ہونے لگا، لیکن پاشا کے آگے نہیں کہہ سکتا تھا کچھ، کیونکہ وہ دشمن کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ اس کی حفاظت تمہارے اپارٹمنٹ سے بہتر کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ جانتا تھا یاقوت عورت ذات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے پاشا۔ وہ سر خم کرتے اپنی گاڑی کی جانب آیا اور اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے باہوں میں اٹھایا۔ اس وقت سب سے زیادہ نفرت اسے اس لڑکی سے ہو رہی تھی، اور اس کا پہناوا جس کی وجہ سے یاقوت کو اپنے ہی بندوں کے سامنے سے اس کو اٹھا کر لے جانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی ڈالی ہوئی شال میں اسے ٹھیک سے لپیٹتے جیسے تیسے اسے اٹھاتے اپنے اپارٹمنٹ میں لایا اور لاتے اپنے روم کے ساتھ والے روم کے بیڈ پر پھینکنے والے انداز میں لٹایا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی، شاید تھپڑ زور سے لگا تھا، لیکن وہی یاقوت کا دل کیا اسے شوٹ کر دے۔ اسے روم میں بند کرتے وہ واپس ڈیرے پر چلا گیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ پاشا کو گاڑیوں کی جانب دیکھ آتے ہی سوال کیا۔ ہاں، مکمل کا مسئلہ ہو گیا، وہیں دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتے سچ سے جواب دیا۔ تو آپ حکم کریں، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں تم ریسٹ کرو، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ نہیں، آپ کے کاموں کے لیے کبھی نہیں تھکتا، وہ ہمیشہ کی طرح محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پاشا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر بھی جاؤ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنے گھر کی جانب گیا، جہاں کومل اسی طرح بیٹھی تھی اور اسے آتا دیکھ رونے لگی۔ جمل کو تو ہکا بکا سے ہی دیکھتی رہی۔ چلو تمہیں چھوڑ دوں تمہارے گھر، اگر وہ مل گئے تو ان کی قسمت بری اور نہ ملے تو تمہاری۔ اس کی بات پر جہاں کومل کا منہ بنا تھا وہیں جمل بی ہنسی۔ تو تم مجھے ایسے ہی چھوڑ آؤ گے؟ لہجے میں ایک درد تھا جسے پاشا نوٹ کر گیا۔ دیکھو ان کی اتنی ہمت نہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ تمہیں تنگ کریں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو کوئی حل نکال لیں گے۔ چلو ابھی، کہتے ہاتھ کے اشارے سے اسے آنے کا کہہ کر خود باہر نکلنے کا۔ جب جمل کی آواز آئی، ابھی یہ میرا سامان لانا ہے مارکیٹ سے، آپ آتے ہوئے لے آنا۔ ایک لمبی سی لسٹ اسے تھمائی۔ پاشا نے بغیر دیکھے کہ اس نے لکھا کیا تھامتے پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لی۔ دھیان رکھنا اپنا اور کھانا کھا لینا، مجھے 2-4 اور کام ہے، آنے میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی محبت سے چول لہجے میں بولا۔ ان کی یہ محبت کومل کو اب حد سے زیادہ کھٹکنے لگی تھی۔ اوکے ابھی، وہ جاننے لگا جب واپس اس کی آواز پر مڑا۔ ادھر آئیں۔ جمل کی انگلی کے اشارے پر وہ ٹرانس کی اسی کیفیت میں کھینچا چلا ہے۔ جھکیں ہیں کیا؟ پاشا کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جھکیں ہیں؟ جھکیں نا؟ اب وہ اپنی چھوٹی سی ناک سے کھول کر بولی۔ اوکے اوکے۔ اس کے چھوٹے سے غصے سے ڈرتے وہ آگے کو ہوتا اس پر جھکا، جہاں اس نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے اپنے ہونٹ ہلکے سے اس کے ماتھے سے ٹچ کیے۔ کومل کو تو جلی ہی تھی، لیکن پاشا کو تو گویا اس کی حرکت پر گرنے والا تھا۔ کیا؟ خود کو ایسے انکوں کی طرح دیکھتے سوال پوچھا۔ یہ حرکتیں تمہیں میرے جاتے وقت ہی یاد آتی ہیں؟ روٹتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اور کب آئیں؟ جب آ جاؤں نا تب کرنا، تاکہ اس کا جواب اچھے سے دے سکوں۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کر کے بولا۔ اب لکھلانے کی باری جمل کی تھی۔ وہ تو کومل کو
जलाने के लिए करी थी और ये बेशरम DTC के सामने शुरू हो गया। आप जाएं, देर हो रही है आपको। इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेलने लगी, लेकिन उसकी कमर पर पाशा गिरफ्त मजबूत थी। चलें। कोमल की बर्दाश्त से बाहर होते वो बोल पड़ी, हाँ तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। नजरें जिमल के होंठों पर जमाए उसे जाने का कह दिया, लेकिन ये बात कोमल के तन बदन में आग लगा गई। वो दांत पीसी तन फन करती बाहर चली गई। हाँ अब बोलो, ये तुम्हें सब कोमल के सामने याद आता है? वो जो इतने दिन से नोट कर रहा था, बोले आखिर पूछ बैठा। हाँ तो क्यों रखती है मेरी हबी पर नज़र? वो भवें उचकाती बोली तो ज़याल के होंठों पर दिल का स्माइल आन ठहरी। तुम्हें बुरा लगता है? उसकी आंखों में दीवानावार देखते पूछा। हाँ तो क्या अच्छा लगेगा, मेरा हबी है, वो क्यों देखती है? मेसनी। उसने मेसनी इतने क्यूट अंदाज में बोला कि ज़याल हंस से बगैर नाराज़ कहा। आप हंस लें, आपको तो अच्छा लगता है ना लड़कियाँ देखें आपको, है ना? उसकी बात पर ज़याल की हंसी को ब्रेक लगी और उसने एक झटके में जिमल को दीवार से जा लगाया। उसके दोनों हाथ ऊपर दीवार से पिन करते चेहरे पर झुका। नहीं, मुझे सिर्फ तब अच्छा लगेगा जब ये बीवी मुझे देखे और मुझसे प्यार करे। वो इसको मार भरे लहजे में बोला था। वो इंतज़ार कर रही है आपका। उसके चेहरे से नजरें चुराती यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, करती रहे जब तक मुझे मेरा गुड बाय नहीं दोगी मैं नहीं जाऊँगा। आगे से वो मज़ीद इसकी गर्दन पर झुकते बह कर बोला। इसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो हमेशा खुद अपनी जान मुश्किल में डालती थी। कैसा गुड बाय, वन मोर बाइट, वो इसी बाहरी लहजे में बोला। जमल को अब बाकायदा अपनी सांस सीने में अटकती महसूस हुई। तो ऊपर हैं मेरे गाल। उसके लगा वो दोबारा वही बाइट करने का कह रहा है। नहीं वहाँ नहीं, तो कहाँ। एक तो इसकी गर्म सांसों जमल के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। मेरी फेवरेट जगह पर। अब कौन सी फेवरेट जगह? इसकी बढ़ती बेबाकियाँ जमल को हल्कान करने लगी। जिससे पहले वो इसकी फेवरेट जगह पूछती थी, हाल पहले ही अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ चुका था। एक ज़बरदस्त आवाज़ जमल के मुंह से निकली थी, ये है मेरी फेवरेट जगह। सीधा होते, माथे पर लब रखते, शिद्दत से भारी होते लहजे में बोला, आता हूँ, कहते ही बाहर निकल गया। जबकि वो वहीं दीवार से पिन हुई अपनी गर्दन पर उसके दांतों का दिया दर्द महसूस करती ब्लश करती रही। लंबे लंबे सांस लेती, खुद को नॉर्मल करती, सोफी थकाई और इसकी हरकतों को याद करते अपने निचले होंठ को दांतों में दबाए मुस्कुराने लगी। क्या बंदा था ये, थोड़ी ही देर में सांस रुकवा देता है। अपने सर पर हल्की सी चपत लगाती सोफे पर ढह सी गई। वो बेड पर ऊंधे मुंह पड़े, गहरी नींद न था जब किसी के चीखने की आवाज़ आई। उसकी नींद ऐसी थी चाहे कितनी गहरी हो, लेकिन थोड़े से शोर पर आँख खुल जाती थी। पहले तो उसे समझ नहीं आई कि ये आवाज़ है किसकी, लेकिन सेकंड के 1000वें हिस्से में जाकर उसके माइंड में वो लड़की क्लिक हुई। वो कंफर्टर उतार कर फेंकने वाले अंदाज में हटाता दूसरे कमरे की जानिब गया। डोर ओपन करते एक भारी भरकम चीज़ सीधा याकूत के सर की जानिब आई, लेकिन वो इन सब में बहुत पहले का माहिर था। बरवा खुद का बचाव करते एक जानिब हो गया, लेकिन सामने वाली भी को पक्की ढीठ नस्ल थी। दूसरा वार किया जो खाली ना गया और सीधा याकूत के कंधे पर लगा। वो करा कर रह गया। पागल लड़की, किस कुत्ते ने काट लिया? किसी कुत्ते ने काट लिया क्या? वो एक ही जस्त में इस तक आते बाजू दबोचे दांत पीस कर बोला, हाँ पागल तो वो खुद थी, कुत्ते ने तो सिर्फ काटा था। छोड़ो मेरा बाजू। कौन हो तुम? वो मचलती अपना बाजू छुड़वा कर गुस्से से चीखी, मैं कोई भी हूँ लेकिन तुमसे बेहतर हूँ। वो भी इसी टोन में गोया हुआ, यू ब्लडी हेल, मेरे बाप को पता चला तो गोली मार देगा तुम्हें। वो मारे या ना मारे, लेकिन इससे पहले मैंने मार दी तो इस मौसमी बीमारी से कम कम कुत्ते बच जाएंगे। वो बार बार इसकी जानिब झपट कर आने पर तंज करता बोला, वाट, क्या तुम मशान कदीर जिलानी को गोली मारने की बात कर रहे हो? बोलते उंगली से खुद की जानिब इशारा किया। वाह, बेहया होने के साथ साथ थोड़ी समझदार भी हो। उसके बेहया बोलने पर मशायम का दिमाग घुमा। वो याकूत की जानिब झपटने ही लगी थी कि बीच में पड़े फास के टुकड़े पैरों में चुभने की वजह से बैलेंस खो बैठी और सीधा याकूत के सीने पर सर जा लगा। जैसे उसने सेकंड भी वेस्ट किया बगैर इसी स्पीड से पीछे बेड पर धकेला। अपनी चोट बंद रखो वरना सांसें बंद करते ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। उसकी चोट को खातर में ना लाते धाड़ से दरवाज़ा बंद करते सीधा बाहर डेरे पर चला गया। क्या हुआ बॉस, पारा हाई लग रहा है? ऐसे इतने गुस्से में आते देख निस चेक करता पामीर बोला, एक बीमारी मेरे घर पर जो मौजूद है इसी के असरात मुरतब हो रहे हैं। बोलते हुए अपना कंधा सराया जहाँ उसने वास फेंका था, फेंक कर मारा था, लेकिन उसकी बात पामीर को समझ नहीं आई। पाशा का पता है कब तक आएंगे? सवालिया पूछा। नहीं, इनको आज किसी से मिलना था इसलिए शायद देर से लौटें। यार सुदया से कहो चाय बना दे, सर फट रहा है मेरा। लगता है कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई इस लड़की की। पामीर अपनी हंसी दबाते बोला, जबकि इसकी बात पर याकूब ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। और मुझे लगता है मेरे घर में फैला वायरस यहाँ तक पहुँच गया जो सीधा तुम्हारी ज़बान पर असर कर रहा है। याकूब के साथ तेवर देखता वो फ़ौरन 9-2-11 हो गया। याकूब वहीं बैठा आंखें मूंद गया। सर में चस होती महसूस हुई, मानो कोई हथौड़े लिए टिक टिक बजा रहा हो। वो ड्राइविंग करते बार बार पाशा की जानिब देख रही थी जो सीधा रास्ते पर नजरें जमाए हुए था और चेहरे पर रह रहकर जिमल को सोच कर मुस्कुराहट आ रही थी जिसे कोमल नोट किए बगैर नाराज़ की। क्यों अपनी ख्वाहिशात मार रहे हो? कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, लेकिन इसकी बात पाशा को समझ नहीं आई। मतलब क्या तुम्हारा? एक आईब्रोज का सवाल पूछा। जानती हूँ जिमल के मिसकैरेज के बाद तुम्हारा उसके साथ वही तल्लुक़ इस्तवार नहीं हो पाया। वो एक डॉक्टर थी, जानती थी वो अम्मी और बीवी के आपस का मसला है, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो लहजा साफ करते बोला, मुझे इसकी नहीं तुम्हारी फ़िक्र है। अपनी हम उम्र के साथ शादी करते तो ऐसे अपने जज्बातों पर जबर न करना पड़ा होता।
شٹ اپ، میرے جذباتوں کی بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں اتنا بھی ترسا ہوا نہیں ہوں کہ کچھ دنوں سے ٹھیک ہونے کا انتظار نہ کر سکوں. اس کی قربت کے لیے ساری زندگی بھی انتظار کرنا پڑے تو کروں گا، لیکن جس طرح تمہارا اشارہ ہے نا، وہ مار کر بھی نہیں کروں گا. وہ مرد تھا، عورت کی نیت سے اچھی طرح واقف تھا. اس وقت وہ اس سے کیا چاہ رہی تھی، اور اگر وہ تمہیں اب اولاد نہ دے پائی تو؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جسے بھانپتے پاشا کے پیر بریک پر پڑے اور اس نے خونخوار نظروں سے کومل کو دیکھا. کیا بکواس ہے یہ؟ وہ تقریباً دھاڑا تھا. میں ڈاکٹر ہوں اور جمل کی رپورٹ دیکھ کر ہی کہہ رہی ہوں. جتنی سٹریس میں اس کا پہلا مسکیریج ہوا ہے، نیکسٹ ٹائم بہت مشکل ہوگی اسے اس کی جان تک کو. اس کی بات ادھوری رہ گئی جب پاشا نے اس کے جبڑے پر اپنی انگلیاں گاڑ لی. اپنی ڈاکٹری اپنے پاس رکھو اور آئندہ اس کی جان کے بارے میں بولنے سے پہلے اپنی جان کا سوچ لینا. جسے نکالتے میں ایک پل نہیں سوچوں گا، سمجھ آئی؟ اس کا غصہ دیکھ کر کومل ایک پل کو گڑبڑا گئی. وہ پہلے ہی جھوٹ بول چکی تھی جبکہ ایک مسکیریج کے بعد 1-2 ہفتے بعد دوبارہ عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات پاشا کو اندر تک ہلا گئی تھی. وہ پہلے ہی احتیاط کر رہا تھا اگر کچھ ہو جاتا اس سے جس کا خمیازہ جمل کو بھگتنا پڑتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کرتا. وہ ظاہر سے خاموش رہا. گاڑی کومل کے گھر کے باہر رکی تھی کہ وہاں کھڑی جیپ میں سے 2-3 ہٹے کٹے بندے اترے جو یقیناً کومل پر اٹیک کرنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن سامنے سے پاشا کو دیکھ ان کی ہوائیاں اڑی. وہ پہلے سے طیش میں تھا اور پنچنگ بیگ سامنے ہی کھڑے تھے. وہ پیچھے سے اسٹک اٹھاتے گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کی جانب گیا اور جاتے تینوں کی ٹانگوں پر مارتے زمین پر گرایا اور پھر جو دھلائی کی تھی کومل دیکھتے خود ڈر گئی. وہ اندھادھند ان کو مار رہا تھا، کبھی ٹانگوں پر تو کبھی بازو پر، مار مار کر ان کی 206 ہڈیاں 412 بنا دی تھی. منع کیا تھا نا یہاں کا رخ نیندوں میں بھی نہ کرنا. سمجھ نہیں آئی تھی؟ ایک اور زوردار ضرب لگاتے دھاڑا تھا. معاف کر دو پاشا، ہمیں یہ کرنے کا کہا گیا تھا. ان میں سے ایک درد سے کراتے ہوئے بولا. ابھی صرف ہڈیاں توڑی ہیں، صرف اس لیے تمہارے جس باپ نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا نا، اسے جا کر بتا سکو. دوبارہ یہاں کا رخ بھی کیا تو کہیں رخ کرنے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہاری ساری پلٹن کو. آخر میں زور سے لات مارتے گرا کر بولا. وہ سب صرف ہاتھ جوڑ سکے تھے. کومل آہستہ سے گاڑی سے نیچے اتری. اپنے دشمنوں کو مارتے دیکھ وہ مزید پاشا کے لیے پاگل ہوئی تھی. ایک تو مارتے وقت اس کی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھل کر اس کا گورا سینہ ظاہر کر رہے تھے اور اوپر سے جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال آباد ماتھے کو کور کر رہے تھے، جس سے دشمن جہاں اپنے دل کے اور بھی قریب محسوس ہوا. وہ روتے ہوئے جا کر سیدھا اس کے سینے سے لگی اور زاروں قطار ہوئی تھی. یہ تو صرف حربہ تھا تاکہ وہ اسے خود سے الگ نہ کرے. اس میں سے اٹھتی مردانہ کلون کی خوشبو روتے ہوئے بھی اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی. پاشا نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. وہ ویسے ہی دونوں ہاتھ میں ایک سٹک پکڑ کر لٹکائے سیدھا کھڑا تھا. تب اس کا فون بجا. کومل تب بھی پیچھے نہ ہٹی. پاشا نے خالی ہاتھ سے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا جہاں یاقوت کالنگ جگ مارا تھا. ہاں یاقوت بولو، میں ہوں جمل. آگے سے اس کی میٹھی آواز سنتے پاشا دھیرے سے ان کی آنکھیں بند کی. اس کی آواز جلتے پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر گئی تھی. بولو. وہ میں نے اپنی لیس میں ایک چیز لکھنا بھول گئی. وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ پاشا مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. کیا بھول گئی میری چھوٹی سی جان؟ لہجے میں دنیا بھر کی محبت سموئے بولا کہ جمل ایک پل کو بلش کر گئی. وہ بتانے والی نہیں ہے. کیوں؟ بس نہیں ہے نا. وہ رو دینے والی ہوگی. ایک تو چیز کا نام نہیں بتا سکتی تھی، اوپر سے سامنے یاقوت کھڑا تھا جسے ایک بندے کو کہہ کر جمل نے بلوایا تھا. سامنے یاقوت بھائی کھڑے ہیں. وہ فون کو منہ میں تقریباً گھساتے ہوئے آہستہ بڑی. اوہو، چلو میں باقی سامان کے ساتھ لے آؤں گا. وہ ارجنٹ تو نہیں ہے نا؟ اس کو بتائے بغیر پاشا سمجھ گیا کہ اس کو کیا چاہیے. نا نہیں، اوکے لو یو جان. کہتے کال کاٹنے لگا تھا جب کومل کی سسکی کی آواز جمل کے کانوں سے گئی، لیکن کال کٹ چکی تھی. جمل نے فون یاقوت کی جانب بڑھاتے ڈور بند کر دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. وہ اب تک ان کے ساتھ تھی. سوچتے جمل کے ناک کے نتنے پھولے. کومل کو گھر ڈراپ کرتے وہ سیدھا مارکیٹ گیا. جس سے ملنا تھا وہ ارادہ ترک ہو چکا تھا. اس کے لیے سب سے زیادہ اس کی بیوی امپورٹنٹ تھی. مال ماتے اس نے ماسک ناک تک چڑھا لیا تھا، ورنہ اسے دیکھتے وہاں افراتفری مچ جاتی. وہاں پہنچتے جیب سے لسٹ نکال کر کاؤنٹر پر موجود لڑکی کو پکڑائی. اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب نکال دیں. اسے تاکید کرتا خود دوسری جانب چلا گیا جمل کے لیے اپنی پسند کے کپڑے لینے. وہ ایک کے بعد ایک رنگ کا ڈریس لیتا گیا. سبھی ڈارک رنگ کے تھے جو جمل کو دودھ یا رنگت کو مزید بڑھا دیتے. وہ سب لیتے واپس آیا. ایسا کیا لکھ دیا تھا لسٹ میں؟ ایک لڑکی نے گویا مال ہی پیک کر دیا تھا. یہ سب لسٹ میں تھا؟ سوالیہ پوچھا. یس سر. ابھی کوئی سامان باقی ہے؟ اس کے بولنے پر پاشا کی آنکھیں پھیلی. اب بھی باقی ہے؟ اور یہ لڑکی؟ سر یہ ہمارے پاس نیو ڈیزائن آئے ہیں بچوں کے ہیئر پینس اور چھوٹی چھوٹی چٹکیوں کے. آپ کی بیٹی پر بھی اچھی لگیں گی. بیٹی نام پر پاشا کی آنکھیں مزید پھیلی. اس لڑکی نے چھوٹی چھوٹی بالوں میں لگانے والی چٹکیاں اور ہیئر پینس نکال رکھی تھیں. ایکسکیوز می، یہ سب میری وائف کے لیے ہیں. اور کیا یہ سب لسٹ میں تھا؟ جی سر اسی میں ہے. وہ ہچکچاتی بولی. کیونکہ وہ 30 سالہ تھا تو بیوی بھی کوئی ہم عمر ہی ہوگی. اور وہ کیا یہ چٹکیاں استعمال کرتی؟ لڑکی نے سوچتے عجیب سا منہ بنایا. اپنے دماغ جتنی یہ چٹکیاں لکھ دی پاگل لڑکی نے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا دوبارہ اس لڑکی سے مخاطب ہوا. اچھا یہاں کوئی میل ہے تو بلا دیں، کوئی سامان لینا ہے. بڑے مؤدب انداز بولتا اپنے فون پر جھکا. سر آپ مجھے بتا دیں، میں نکال دیتی ہوں. آپ سے جتنا کہا اتنا کریں. جا کر کسی میل کو بلائیں. اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے بولا.
وہ لڑکی فوراً دوسری سائڈ گئی اور ایک لڑکے کو بھیجا جس کے ہاتھ اس نے اپنی مطلوبہ چیز بتائی۔ وہ لڑکا ایک سائڈ گیا اور ایک پیکٹ اٹھا کر لایا۔ ان چٹکیوں سے تمہارا دماغ میں نکالتا ہوں میری چھوٹی سی جان، سوچ کر مسکراتے سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھوایا اور زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ ڈرائیونگ کرتے اس کا فون بجنے لگا، لیکن سوچوں پر زمل سوار تھی جب بنا نام دیکھے کال اٹھائی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا پاشا، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا ہے۔ جیلانی کی آواز سنتے پاشا نے فون کان سے ہٹاتے نام دیکھا اور پھر کان کو لگایا۔ جب ایک پیر زمین پر اور دوسرا قبر میں ہو تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے مسٹر جیلانی۔ وہ وہیں اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا جس سنتے دوسری جانب جیلانی کو آگ لگ گئی تھی۔ قبر میں کس کا پیر لٹک رہا ہے یہ تو بہت جلد میں تمہیں بتاؤں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ انتظار کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں اور آنکھوں کی ایسا کچھ دیکھنے کی حضرت نہیں، اس لیے دھیان اپنے اندھے بیٹے پر دو، ورنہ اگلی بار آنکھوں کے ساتھ ساتھ بچی بچی جان بھی نکال دوں گا۔ دھیمے لہجے میں بولتا دور بیٹھا بھی دشمن کو خوفزدہ کرنا پاشا کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ جان تو اب میں تمہاری نکالوں گا، بچا کے رکھنا۔ کہتے کال کٹ کر دی۔ اس کی بات کا کیا مطلب تھا پاشا کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن فون ایک سائڈ اچھالتے رستے پر فوکس کرنے لگا۔ دماغ آگے کا سارا پلان بن رہا تھا، جس کام میں وہ تھا اس میں 10 نہیں 20 قدم آگے رہنا پڑتا تھا۔ اپنے علاقے میں پہنچ کر گاڑی پارک کی اور اپنے پرسنل سامان والا بیگ خود اٹھایا۔ یعقوب یہ باقی کا سامان اٹھا کر لے آؤ۔ سامنے بیٹھے یعقوب پر حکم صادر کرتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چلا گیا جہاں وہ اسی توقع کے برعکس اس کا انتظار کر رہی تھی اور اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل کر اس کی جانب آئی۔ کل لی میری شاپنگ، بولتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکی۔ کتنے بعد اپنی خود کی چیزیں پہننے والی تھی؟ ہاں لے آیا تمہاری چھوٹی چھوٹی چٹکیاں۔ اس نے آتے پہلے کھلا طنز کیا۔ دکھائیں؟ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتی پہلے ایئر پینز اور چٹکیاں ہی نکالیں جو دیکھنے میں بےحد خوبصورت تھیں۔ واہ ابھی یہ کتنی پیاری ہیں، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح چیک کر بولی۔ ایک بات بتاؤ، یہ بچوں والی چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے بیٹی والی بات طرف تکتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ عمر میں بھی اتنا نہیں تھا اور نہ ہی اپنے قد کاٹ سے اتنا لگتا تھا، لیکن جو چیزیں اس بیبی نے منگوائی تھی اسے دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکتا تھا یہ بچوں کے لیے ہی ہیں۔ لیں، ان چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے بھی عمر دیکھی جاتی ہے کیا؟ مجھے یہ بالوں میں لگی پسند ہے، بس اس لیے میں نے منگوا لی۔ واقعی چیزوں کے لیے عمر نہیں احساسات دیکھے جاتے ہیں۔ عمر بڑھ بھی جائے تو اپنے اندر کے بچوں والے احساس ختم نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آج کہیں نہ کہیں وہی احساسات خالص اور خوشی سے بھرپور ہیں۔ باقیوں میں تو جھوٹی ہنسی، جھوٹے دکھاووں کی ملاوٹ ہے جن کے پیچھے یا تو درد ہوتا ہے یا مکاری۔ اسے کچھ دیکھ زیال بھی خوش ہوا تھا۔ وہ باقی چیزیں دیکھ رہی تھی جن میں ایک ہیئر بینڈ تھا جس پر خرگوش کے 2 کان بنے ہوئے تھے جو سیدھا تیر کی طرح کھڑے تھے۔ یہ والا دیکھیں کتنا کیوٹ ہے، ابھی اس کی جانب کرتے پھر چیک کر بولی۔ وہ بس دیکھ رہا تھا، اس کی نظر ان باکسز پر گئی اور جھپٹ کر اٹھایا۔ تبھی یعقوب سامان کے بیگوں سے لدا گھر میں داخل ہوا۔ زیال تو اس کے ہاتھ میں وہ باکس دیکھے اسٹک ہو گیا تھا مانو پیر زمین پر جم گئے۔ اس سے پہلے وہ اس بیوقوف لڑکی کے ہاتھ سے وہ پیکٹ چھینتا یعقوب کو دیکھ چکا تھا اور وہ کیا چیز تھی سمجھتے اسے دیر نہیں لگی تھی۔ یعقوب سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہیں اسے زمل کو دیکھ زیال شرم سے پانی ہو گیا۔ بھلے وہ مرد تھا لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے یہ اس کے زمین میں گڑ جانے کا مقام تھا۔ یعقوب کو ہنستے دیکھ زیال نے اسے گھورا جس کی گھوری کو سمجھتے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ پاگل لڑکی یہاں ہو، اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ تم میں عقل ہے یا نہیں؟ کیوں میں نے کیا کیا؟ وہ بولی اس معصومیت سے تھی کیا زیال کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمہیں جلدی ہی ری پروڈکشن پر پہلی کلاس دینی پڑے گی، ورنہ تم ایسے ہی سب کے سامنے میری عزت کا فالودہ بناتی رہو گی۔ اس کی باتوں سے جمل کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ گڑبڑ کیا، لیکن وہ بھی غلط نہیں تھی۔ اپنی برتھ ڈے کو لے کر اتنی ایکسائٹڈ کتنی بڑی بیوقوفی کر گئی۔ اب تم اپنی چٹیاں سنبھالو، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ اس کا ماتھا چومتے کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ بھی اپنی باقی کی چیزیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا پاشا، کیا سوچ رہے ہو؟ پاشا کو کافی دیر خاموش بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ لا کر پوچھ بیٹھا۔ میں نے سوچا جیلانی کی بیٹی کو ہم واپس اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس کے تیور دیکھ مجھے وہ اس رحم کے قابل نہ لگا۔ وہ آج والی کال کو سوچتے سنجیدہ لہجے میں بولا، تو ہم کیا کریں گے میرا مطلب ہے اس لڑکی کا اپنی پچھلی زبان کو دانتوں تلے دباتے منہ کو بند کیا۔ نکاح، اس کے نکاح لفظ پر یعقوب کے ساتھ ساتھ پامیر اور برلاس بھی اچھلے۔ وٹ، ایک اور نکاح؟ بھابھی گھر میں گھسنے دے دیں گی؟ ان دنوں یعقوب جمل کو اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ بھلے چھوٹی ہے لیکن اپنے شوہر کے معاملے میں میچور ہے۔ اس کی بات پر پاشا نے اسے گھورا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ اس کا نکاح تم سے ہوگا؟ یہ ہوا تھا ہارٹ اٹیک یعقوب کو۔ وہ اپنی ٹھہری آنکھوں سے پاشا کو دیکھ گویا پھانسی کا اعلان کیا گیا ہو۔ اسے اس وقت کم از کم یہی محسوس ہوا تھا، لیکن پاشا اسی ہمت نہ ہوئی یہ کہہ دے کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے۔ اس جیسی بے حیا اور بدکردار لڑکی سے مر کر بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ فکر مت کرو، یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا جب تک اس جیلانی کی ہوش ٹھکانے نہیں لگا دیتے ہم۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ وہ خود سے بولا، لیکن پاشا کیا اس کے لیے نکاح ضروری ہے؟ ہٹک کر سوالیہ پوچھا۔ ہاں وہ ایک لڑکی ہے اور ہم اسے ایسے ہی نہیں رکھ سکتے۔ لڑکی نہیں، ڈینجرس وائرس ہے پوری کی پوری۔ یہ یعقوب صرف سوچ سکا، اصل میں تو دل جیسے بند تھا۔ وہ اب بھی اسی لفظ پر اٹکا تھا، نکاح نہیں۔ اس نے کبھی ایسا تو کوئی غلط کام نہیں کیا کہ اسے یہ عورت ملے جس کا کردار ہی اتنا داغدار ہو کہ اصل رنگ کا بھی پتہ نہ چلے۔ اس نے تو آج تک صرف مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن اپنا کردار شیشے کی طرح پاک صاف رکھا تھا تو کیوں؟ خود سے سوال کیا۔ مزید وہاں بیٹھتا تو پاشا اس کا چہرہ پڑھ لیتا، تبھی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
اسے کیا ہوا؟ اسے جاتے دیکھ باقیوں سے پوچھا۔ لگتا بھائی شرما گیا، پامیر مذاقاً کہتے بلاس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا، لیکن پاشا کی گھوری دیکھ دونوں سیدھے ہوئے۔ میرا مطلب تھا کہ پاشا کڑے دیور دیکھ بات ادھوری چھوڑ دے، خاموش ہونا بہتر سمجھا۔ مطلب چھوڑو اور کل صبح مولوی کو پکڑ لانا۔ مولوی کیوں باس؟ تمہارے گلے پر تکبیر دلوانی ہے۔ اس کے پاگلوں والے سوال پر پاشا دھڑک کر بولا، جس سنتے پامیر کا ہاتھ سیدھا اپنے گلے پر گیا۔ کچھ بعید نہ تھی، وہ ظالم کٹوا بھی دیتا۔ ایک گھنے جنگل میں لمبے درختوں کے بیچوں بیچ ایک صاف جگہ پر کپڑا بچھائے بیٹھے آنکھیں مولے ہوئے تھا۔ ذہن میں بس نکاح لفظ گھوم رہا تھا، اور ساتھ ہی وہ پہلا منظر، اس کا نیم برنا حالت میں بیٹھ کر دودھ پڑا ہونا، اور اس کے اوپر وہ لڑکا جو اسے نوچ رہا تھا اور وہ اس کے مزے لے رہی تھی۔ یعقوب نے قرب سے آنکھیں میچی۔ صرف کاغذی رشتہ، وہ اس کے ساتھ کس قسم کا رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ نفرت کرتا تھا اس لڑکی سے جس سے پہلی ملاقات اتنی بھیانک ہوئی ہو۔ نہیں اللہ جی، آپ نے خود فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، تو مجھے کیوں یہ دے رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے کون سا گناہ کیا جو میرے حصے میں یہ آئی ہے؟ پلیز مجھے بچا لیں اس نکاح سے، میں کسی آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ یا رب، میں اس سے کوئی کاغذی رشتہ بھی نہیں چاہتا، پلیز میرے رب مجھے بچا لیں اس آزمائش سے، پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھے تڑپ اٹھا۔ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے وہیں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آزمائش میں نہیں ڈالا گیا، آزمائش میں تو وہ لڑکی آئی تھی۔ یعقوب تو صرف ذریعہ بنا اسے راہ راست پر لانے کا۔ اب اس کی قسمت تھی کہ وہ اس کے کہے پر عمل کر کے خود کی بے رنگی زندگی کو رنگوں سے بھرتی، یا واپس سے اسی دلدل میں جا گرتی جن کا ٹھکانہ صرف دہکتی آگ بھی۔ اسے تب ایوان کوئی عورت نظر آئی جس نے فل عبایا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں سیاہ رنگ کی سوکس، فل گھیردار عبایا جس کی 4-5 تہیں بن رہی تھی، اوپر سے آنکھوں کو سیاہ نیٹ سے ڈھکے، گویا وہ سیاہ رنگ میں رنگی ایک حسین پری تھی جس میں اسے اٹھتی مہک یاقوت کو اپنی رگ رگ میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی اس کے لیے سراپا عشق بن کر آئی تھی جسے دیکھتے ہی یاقوت اس کے سیر میں جکڑ گیا تھا، اور ایسا جکڑا کہ پھر واپس نہ نکل سکا۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک آئی اور اس کے عین سامنے بیٹھے یاقوت کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اپنی پیشانی ٹکا گئی۔ یاقوت کو اس کے ہلکے سے لمس سے خود کے وجود میں ایک عجیب سا سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت جنت سے اتری ایک حور محسوس ہوئی جس کا حسن اس پردے کے پیچھے سے بھی چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ یاقوت یکٹک اس لڑکی کو دیکھے گیا جو واپس سے اٹھی، اور یہ نہیں آہستہ آہستہ اٹھتے قدموں سے واپس پلٹ گئی، جس کے ایک دم نظروں سے اوجھل ہونے پر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے گیا، لیکن زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ اس کے جانے پر تڑپ اٹھا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جو ہوا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سانحہ بنا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، لیکن زحال کو اب تک اس کی برتھ ڈے یاد نہیں آئی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر جمیل کے پیٹ میں بل پڑنے لگے، جتنا وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا کہ اس کا ایک برتھ ڈے یاد رکھنا نہیں بنتا تھا۔ جمیل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی جب مننے پر اچانک اس کے فولادی سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ پھر سے میرے بیبی کو تنگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود کے قریب کر کے کہا۔ نہیں تو اس کے سینے سے لا کر اس میں اٹھنے والی کلون کی خوشبو ساری ناراضگی ہوا کر دیتی تھی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، منہ بسور کر بڑی، مطلب وہ کسی طور سے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ دور رہنے کے لیے اتنا پاس تھوڑی کی ہے۔ وہ مزید اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولا، تم نے سارے بیگز دیکھ لیے؟ سوالیہ پوچھا۔ نہیں، بس کچھ دیکھے تھے، ویسے وہ ہیئر پنس بہت اچھی تھی۔ وہ مزید خود کستے ہوئے بولا، آپ میری سانسیں بند کریں گے کیا؟ وہ اس قدر مضبوطی سے جکڑنے پر بے پر چکی تھی۔ ایک تو برتھ ڈے نہیں یاد، بس یاد ہے تو اپنے مطلب کا خیر ہے، بند ہو گئی تو میری سانسیں لے لینا۔ اس کا گال چومتے محبت سے چور لہجے میں بولا، نہیں چاہیے مجھے، پکا؟ ہاں پکا، ٹھیک ہے، پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ رہو تم اکیلی۔ اسے چھوڑتے باہر چلے گئے۔ جمیل کو اس کی حرکت پر صدمہ سا ہوا اور جو رونا آیا۔ خیر آنسو تو محترمہ کے آگے ہی رکھے ہوتے ہیں۔ فٹ نکلنے شروع ہو گئے۔ میرے بابا ہی ٹھیک تھے میرے لیے، کہ ایک تو سوچوں کا سر ٹوکا آنکھوں کے سامنے ایک پل میں وہ منظر لہرائے جس یاد کرتے وہ اور بھی ابدیدہ ہو گیا۔ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ روتی ہوئی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں ہیں ماما؟ مجھے بلا لیں۔ یہاں تو کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے۔ ہچکیاں بندھی وہ کتنی دیر ناک کو رگڑتی اور آنکھوں کو مسلتی روتی رہی تھی، اور پھر وہیں بیٹھے آنکھ لگی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب باہر کا ڈور ناک ہوا۔ ہلکی سی قسمت آتی اٹھی۔ وہ اب بھی سوف پر تھی، مطلب زحال گھر نہیں آیا تھا۔ آتا تو اسے اٹھا کر بیڈ پر لے جا چکا ہوتا۔ وہ اٹھ کر انگڑائی لیتی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولتے ایک مسحور کن خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ سامنے ایک بہت بڑا بوکے تھا جس کے پیچھے کھڑا شخص نظر نہ آیا، لیکن تازہ پھولوں کی خوشبو اس قدر تر و تازہ تھی کہ جمیل نے سونگتے ایک لمبی سانس اپنے اندر اتاری۔ اس میں گلاب اور لیلا کے للی کے پھول تھے۔ جمیل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ان کی جانب لپکنے ہی لگی تھی۔ وہ پھول اچانک کھلنے لگے اور جمیل ڈر کر واپس ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تبھی ان پھولوں کے بیچ سے ایک چھوٹا سا منہ باہر آیا، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی، اور اوپر سے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پنجے کھولے۔ اسی وقت انگڑائی لی۔ وہ ایک ننھا سا بلی کا بچہ تھا، بے حد کیوٹ، جو جمیل کو دیکھتے انگڑائی لیتا رکا اور اپنی نیلی آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا، اور اس کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے باقی دو بھی نیند سے جاگے اور اپنا چھوٹا سا منہ نکالے جمیل کو دیکھنے لگے۔ ہیپی برتھ ڈے جانے زحال، اس کے بوکے کے پیچھے سے منہ نکال لیا۔ وہ خود نمودار ہوا، اپنے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ لیے۔ جمیل اسے دیکھ بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کی جانب لپکی اور سینے سے جا لگی۔ آرام سے، ہمارے بیبی گر جائیں گے۔
ایک ہاتھ اس کی کمر پر باندھتے پیار سے بولا ہمارے بیبی، منہ سینے سے نکالے سوالی بچ ہاں میرے بیبی کو بیبی چاہیے تھے تو یہ رہے، کیوٹ ہے نا بہت زیادہ، وہ آئی لو یو ابھی تھینک یو واپس سینے میں منہ چھپاتے خوشی سے چیک کر بولی، لیکن اس کے پہلی بار خود سے آئی لو یو بولنے پر سہیل کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا، لمبی سانس اپنے اندر اتارتے اسے مزید خود میں بھیجا، آئی لو یو ٹو میرا بچہ، سر پر پیار دیتے محبت سے چور لہجے میں بولا، اندر چلیں تمہارے بیبیز کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے درد ہونے لگا، بولتے ہوئے بیچارہ سا منہ بنایا وہ جمل اور بکے پکڑے اندر آیا اور سامنے ٹیبل پر بکے رکھ کر اس میں سے بلی کے بچے نکالے اور نکالتے جمل کی طرف کیا اور انہیں اپنی طرف آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی، نہ نہیں دور کریں، ارے کیا ہوا؟ زیال کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، معصوم سا منہ بناتی دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بولی، اس کی بات پر زیال کا حال میں گونجا تھا کیونکہ وہ اس وقت ایک ڈری سہمی سی چھوٹی بچی لگ رہی تھی، میری جان یہ چھوٹے چھوٹے سے تو ہیں، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اسے کانپتے دیکھ نہ سمجھی سے پوچھا، نہیں وہ مجھے بس ڈر لگتا ہے ان سے، اچھا چلو ہم ان کو واپس کر دیں گے، اس کا سر اپنے سینے سے ٹکاتے بال سے لا کر بولا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیوں ایک دم کانپ گئی تھی، کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی لیکن اس وقت پوچھ کر اپنا مومنٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس نے ٹھیک 12 بجے وش کیا تھا اور اب 12:07 ہو رہے تھے، ابھی ہم کیک کٹ کریں، سینے سے منہ نکال کر چیکتے ہوئے بولی، زیال کو پناہوں میں سارا ڈر ختم ہو گیا تھا، وہ آنکھیں موندے اسے خود میں محسوس کر رہا تھا، اس کی بات پر مسکرایا، لیکن کیک تو لانا بھول گیا میں، معصومیت سے بولا، اسے لگا تھا وہ جھگڑے گی لیکن جو اب اس کے برعکس آیا تھا، نو میں نے بنا رکھا میں لاتی ہوں، وہی کیک جو ایکسائٹمنٹ میں وہ ایک دن پہلے ہی بنا چکی تھی، پورے کچن کا حشر نشر بگاڑ کر، اوہ واو میری وائف کیک آتا ہے بنانا، ہاں نا میں ابھی لائی، کہتے وہ اٹھ کر کچن میں گئی، فریج کھولتے سامنے صرف بریڈ فروٹس انڈے آئس کریم یہ سب رکھا تھا لیکن اس کا بنایا ہوا کیک کہیں بھی نہیں تھا، یہ دیکھتے اس کا منہ بنا اور وہیں کھڑی کھڑی چیخی کہ زیال ایک دم چونکتا پلٹا، ابھی میرا کیک کہاں گیا؟ سیکنڈز میں رونے والا منہ بناتے ہوئے بولی، کہاں گیا مطلب یہیں ہوگا نا، اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی، نہیں ہے کوئی بات نہیں چلو کیک کے بغیر ہی ہیپی برتھ ڈے، اس کے پاس سے خود سے لگاتے پیار سے بولا، لیکن اس کے منہ پر تو 12 بج چکے تھے، آخر کیک گیا کہاں؟ وہ یہی سوچتی رہی، روم میں چلیں تھوڑا سا جھکتے سوال یہ پوچھا، چلیں، اچھا تم چلو میں ان کے کیٹس کو دے آؤں، یاقوت ان کی حفاظت کر لے گا، کہتے وہ تینوں کو گود میں لیے باہر لے گیا، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ انسانی ایک بچے جتنا اس کے گود میں لگ رہے تھے، اوپر سے ان کی میاؤں میاؤں، زمل کا دل کیا روک لے لیکن کچھ یاد آتے خاموشی اور کمرے میں چلی گئی، کیک اب بھی ذہن پر سوار تھا، کمرے میں آتے وہ بیڈ پر دھپ سے لیٹ گئی، برتھ ڈے وہ بھی بنا کیک کے، لیکن اسے وہ بوکے اور دینے والے اتنے اچھے لگے تھے کہ وہ اسی میں خوش ہو گئی تھی، تب بھی وہ واپس روم آیا اور اسے ایسے پڑے دیکھ بالکل پاس لیٹے، ایک فرمائش کروں؟ اس کے روبرو لیٹتے آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لیکن لہجہ پھر سے بھاری تھا، کہنے ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے لے دی پوری اس کی جانب مڑتے ہوئے بولی، میں ایک ڈریس لایا تھا آج پہن کر دکھاؤ گی؟ اس کے منہ پر آئی لیٹ کو کان کے پیچھے ڑستے سوالیہ پوچھا، لیکن لہجہ پہلے سے زیادہ بھاری تھا، جمل نے صرف اس بات میں سر لایا جسے دیکھتے وہ ایک دلکش مسکراتا اٹھا اور ایک بیگ اٹھا کر لایا، اسے دیکھتے وہ بھی اٹھ بیٹھی، بیگ ہاتھ میں پکڑتے کھول کر ڈریس نکالنے لگی، یہ وہی ساڑی تھی جو اس دن مال میں لینے سے منع کر رہی تھی لیکن وہ ڈیٹ پھر بھی لے آیا تھا، ساڑی کا بلاؤز ہاتھ میں آتے وہ فوراً اپنے پیچھے کٹ گئی کیونکہ وہ مسلسل اسی کو لو دیتی نظروں سے دیکھتا تھا، یہ اس کے سوال پر زیال نے بھی صرف اس بات میں سر لایا، وہ سنجیدہ تھا اس وقت اور اس کی سنجیدگی سے جمل کو اپنی شامت آتی محسوس ہوئی، اس نے اتنے دل سے بولا تھا پہننے کا کہ وہ منع نہ کر سکی، اس لیے ہچکچاتے بیڈ سے اتری اور لاب گھٹکتے ساڑی اٹھائی، رخ واش روم کی جانب تھا، ایک تو رات کا وقت، اوپر سے ایسی ساڑی ہو، جمل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی، مرتے مرتے وہ واش روم میں گھسی اور کتنی دیر اندر ہی گھسی رہی، باہر آنا ہے یا میں آ جاؤں اندر دیکھنے؟ اس کی آواز پر باتھ روم میں مرر کے سامنے کھڑی جمل اچھلی، وہ مرر میں دیکھتے اپنا بلاؤز کھینچ کر پورے سینے کو کور کر رہی تھی لیکن وہ تھا ہی چھوٹا، اوپر سے سلیو لیس، پیچھے گلے سے تک کی تک پوری کمر پر کپڑے کے نام پر ایک چھوٹی سی پٹی تھی اور اوپر 2 ڈوریاں لٹک رہی تھیں، اپنے آپ کو ایسے دیکھ جمل کا گلا خشک ہوا، نظر سامنے بیلی پر گئی جو پوری طرح ایک سائڈ سے ظاہر ہو رہی تھی، ہاٹ پنک کلر اس کے دودھیا رنگ پر اشش کر اٹھا تھا، لیکن مسئلہ اس ساڑی میں باہر بیٹھے جن کے سامنے جانے کا تھا، وہ پہلے دن کی طرح بال کھلے چھوڑتی، آدھی کمر پر پھیلاتا اور دانتوں سے کاٹتی باہر نکلی، زیال کا رخ دوسری سائڈ تھا، وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو کنٹرول کرتی آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آئی، وہ ڈور ہونٹوں پر کپکپار طاری ہونے کی وجہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، لیکن وہ تو اسے نیچے سے اوپر تک بغور دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، اس کو اٹھتے وہ ڈر کر ایک دم پیچھے وہ پپ پیچھے ڈوری وہ بند نہیں، زیال کے بڑھتے قدم اپنی جانب دیکھ باقی کے لفظ منہ میں رہ گئے، ایک سانس باہر پوری نہیں آ رہی تھی کہ دوسری اندر چلی جاتی ہے، اسے تیز سانسوں کے ساتھ ساتھ ہونٹ تک خشک ہوتے محسوس ہوئے، اس کے قریب آتے دونوں کندھوں کو تھاما اور اس کا مرر کی جانب موڑ کر پشت اپنی جانب کی، نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں، گھیرا لگاتے جمل کو اس کا ہاتھ اپنی بیلی پر رینگتا محسوس ہوا، جیسے مٹھی میں بینٹے، پشت اس نے اپنی سینے سے لگائی، اس طرح نہ کرو بے قابو اپنی اداؤں سے مجھے، میں جو تم میں سمایا تو سانس بھی نہیں لینے دوں گا، اس کا ہامتا وجود باہوں میں بھرتے اوپر اٹھایا اور ماتھے پر لمس چھوڑتا روم سے باہر آیا،
لیکن نہیں، وہ گھر سے بھی باہر آیا تھا۔ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے وہ ایک سائڈ لایا۔ وہ تب تک اپنی سانسوں کو نارمل کر رہی تھی جب جیال نے اسے نیچے اتارا اور آہستہ سے اس طرف دوسری جانب موڑا۔ جمل نے آہستہ سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں ایک بڑا سا ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد وہی گلاب اور للی کے پھولوں سے پوری دیوار بھری ہوئی تھی جن کے بیچ بیچ میں گولڈن چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ڈال رہی تھیں اور تینوں اطراف پر ریڈ غبارے جڑے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ایک میز رکھی تھی گلاب کے پھولوں سے بھری، شاید وہاں کیک رکھا تھا، لیکن دور سے صرف موم بتیاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ نیچے زمین پر بھی غبارے ہی غبارے بھرے ہوئے تھے جن کے بیچ سے وہ چلتی ہوئی آگے آئی۔ یہ منظر دیکھ وہ ساری شرم بھولتی ایک ایک چیز ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی اور جیال پیچھے کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ ہر چیز ہاتھ لگا کر یقین کر چکے وہ خواب نہیں حقیقت تھا، واپس جیال کی جانب مڑی اور بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے جانے جیال، وہ دوبارہ سے وش کرتے اسے خود میں بھیجا۔ تھینک یو سو مچ حبی۔ اتنا کچھ دے کر جیال کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ آپ کو یاد تھا؟ اتنی تیاری دیکھ سوالیہ پوچھا، لیکن جیال نے کچھ کہے بغیر اسے خود سے الگ کیا اور اس کا رخ دوسری جانب موڑتے کمر اپنے سینے سے لگائی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھتا اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ میں کیسے بھولتا کہ اس دن مجھے میری زندگی عطا کی گئی تھی، بولتے ہوئے داڑھی ہلکی سی اس کے گردن پر راب کی۔ میں کیسے بھولتا کہ اس دن میرے دل و دماغ پر راج کرنے والی اس دنیا میں آئی تھی۔ میں کیسے بھولتا کہ کوئی اور اس دن میرے لیے سراپا عشق بن کر آئی ہے۔ بولتے ہوئے اس کی خوشی میں گم ہونے لگا۔ ایک بار کیک کٹا لو تو تم بھی یہ دن نہیں بھولو گی، بھاری لہجے میں بولتا۔ اس کے رونگٹے کھڑا کروا گیا۔ اسے خود سے لگائے میز تک لایا جہاں ایک بڑا سا کیک رکھا تھا جس پر جانے جیال بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ جمل کا بنایا ہوا چھوٹو سا کیک بھی رکھا تھا جسے دیکھتے اس نے فوراً جیال کو گھورا، لیکن وہ آگے سے صرف کندھے اچکا گیا۔ پھر جمل کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے نائف اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کیک کے بیچوں بیچ چلے ایک پیس کٹ کر کے تھوڑا سا ٹکڑا جمل کے منہ میں ڈالا، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا جان بوجھ کر اس کے ہونٹ کے کنارے پر لگایا جس سے جمل کو موقع دیے بغیر اپنی زبان سے چن گیا۔ اس کی حرکت پر وہ تھوڑی سی شرمائی۔ وہ خود بھی کیک اسے کھلانے لگی تھی کہ جیال نے روک دیا۔ مجھے تمہارا بنایا ہوا کیک کھانا ہے۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے اس کیک کی جانب اشارہ کیا۔ جمل خوش ہوتے وہ کیک کٹ کر کے اسے کھلانے لگی جسے جیال نے اس کی نرم انگلیوں سمیت منہ میں لیا۔ جمل ہچکچاتی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دشمن جہاں آج پل پل مار رہا تھا۔ کیک کا ٹیسٹ منہ میں گھلتے جیال کے منہ پر سمائے رہی۔ وہ شوگر سرے سے ہی ڈالنا بھول گئی تھی اور خالی نمک ہی تھا۔ اسے ایسے اسٹک ہوئے دیکھ جمل کی آنکھیں چمکی۔ اتنا اچھا بنا ہے یہ سمجھتے کہ وہ تو ٹیسٹ سے ہی دنگ رہ گیا۔ خود بھی ایک ٹکڑا کھانے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ کھاتی اور اس کا دل ٹوٹتا جیال اس کے منہ کی جانب جاتا ہاتھ اپنے منہ میں لے گیا۔ یہ کیا حرکت تھی ابھی؟ وہ ناراض ہوتی بولی، یہ میری وائف ہی نے بنایا، وہ بھی پہلی دفعہ، اس لیے یہ سارا میں کھاؤں گا۔ اس کو ہونکوں کی طرح خود کو دیکھتے چھوڑ وہ سارا کیک کھا گیا۔ جمل منہ غبارے کی طرح پھولائے کھڑی ہو گئی جسے دیکھ جیال مسکرایا اور آگے بڑھتے اسے باہوں میں بھرا۔ کیک کھا لیا، اب کیک بنانے والی کو کھانے کی باری ہے۔ اسے ایسے ہی باہوں میں بھرے وہ گھر لایا اور روم میں لاتے بیڈ پر آہستہ سے لٹایا۔ وہ اب تک اس کا جملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی مجھے نیند آئی ہے، اسی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ پھپلا کر بولی، آج نہیں، آج میری بیوی 18 سال کی ہوئی ہے، میچور، اسے میچور ہونے کا پہلا گفٹ دینا ہے۔ شرٹ ایک سائڈ پھینکتے اس پر جھکتا پیچھے بیڈ پر لٹا گیا۔ جو کونیوں کے بل آدھی اٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تو 18 سال کا ہو گیا میرا بیبی۔ یس، اب میں میچور ہو گئی ہوں۔ میچور تو تم ہماری شادی عروسی کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ یہ 18 سال تو دنیا والوں کی نظر میں ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں بڑی ہونا چاہتی ہے، صرف اس کومل کو دکھانے کے لیے، لیکن اگر جان لیتی اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی کو سوچتا تک نہیں تو کم از کم عمر کے معاملے میں خود کو ہلکان نہ کرتی۔ باہر فائر کی آواز پر وہ ہلکی سی کسمسائی، لیکن ایک کے بعد ایک فائر ہونے لگا جس پر اس کے لیے اب سونا مال تھا۔ پوری طرح سے آنکھ کھولتی اٹھنے لگی، لیکن وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سے کمفرٹر میں لپیٹے خود کے سینے سے لگائے سو رہا تھا۔ اپنی حالت کا سوچتے وہ ہلکان ہونے لگی۔ جلدی سے اس کی پناہوں سے نکلتی واش روم میں گھس گئی۔ اچھے سے شاور لے کر بعد گاؤن پہنے بالوں کو ٹاول میں کور کیے باہر نکلی جہاں وہ چھوٹی سی نکر میں سیدھا عالم لیٹا ہوا پڑا تھا۔ رات والا لمحہ یاد آتے جمل نے جھرجھری سی بھری، لیکن ایک بات تھی، رات کے بعد اسے اپنا آپ اس کے مزید قریب محسوس ہوا۔ چہرے پر اسمائل لیے وارڈروب کی جانب آئی اور اپنے لیے ڈارک مرون کلر کا فراک نکالا جس کے گلے پر چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے، وہی بازو بھی کامدار تھے۔ اپنے لیے سوٹ لیتے وہ واپس مڑی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھا تو مطمئن ہوتی باتھ روم جا کر چینج کر آئی۔ بال اب بھی گیلے تھے، لیکن مرر میں دیکھتے اسے اپنا حسن کل کی نسبت مزید نکھرا نکھرا سا لگا، اور اس نے نکھارا تھا وہ بدتمیز اپنی حالت سے بیگانہ بے شرموں کی طرف پڑا تھا۔ اس پر بار بار جاتی نظر سے تنگ آتی ہوئی اس تک آئی۔ سنے اس کا بازو لاتی دھیمی آواز میں بولی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حبیب پھر سے کندھا لایا۔ بنا آنکھ کھولے بس اتنا بولا۔ وہ اس وقت گہری نیند کے زیر اثر تھا۔ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر تھوڑا سا ہلتے آدھی آنکھ کھول اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر دھیرے سے پوری آنکھ کھولتے اسے ایک نظر دیکھا۔ اپنے کپڑوں میں وہ قاتل حسینہ لگ رہی تھی، اوپر سے گیلے بال جن کو دیکھتے وہ جن اپنی ٹون میں واپس آئے اور اسے بازو سے پکڑتے اپنی سائڈ بیڈ پر لٹا گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بکھلا گئی۔ تم نے بتایا نہیں تمہارا یہ قاتل روپ بھی ہے؟ اس کے بالوں سے آتی خوشبو میں گم ہوتے جذباتوں سے بھاری ہوتے لہجے میں بولا، ہاں ابھی اٹھ جائیں نا۔ اس کی پناہ ہلکان ہوتی میں چلنے لگی۔ اٹھیں ورنہ میں آپ کی ٹانگ کھینچ کر لے جاؤں گی باتھ روم۔
اپنی طرف چھوٹی سی انگلی اٹھا کر دھمکی دی، لیکن جواب میں جال نے اسے اوپر سے نیچے سے اسکین کرتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اتنا دم ٹھیک ہے۔ اس کی نظروں کو سمجھتے وہ اٹھی اور پیروں کی جانب سے ٹانگ پکڑتے کھینچنے لگی، لیکن وہ تھوڑا سا بھی نہ کھسکا۔ جمل نے دوبارہ زور لگایا لیکن وہ نہیں کھسکا۔ آخر میں اس کی جانب منہ بسوڑتے مرر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنے لیے چھوٹے چھوٹے پھندے نکال کر پہننے لگی۔ منہ اب بھی اونوس غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا، جسے شیشے میں دیکھتا وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس کی پوچھ دیکھنے لگا۔ ڈیپ گلے میں اس کی تھوڑی بہت دودھ یا کمر دکھ رہی تھی۔ ایسے کپڑے وہ جان بوجھ کر لایا تھا جن میں وہ اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتا رہے۔ پھر آہستہ سے اٹھا، اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور ساتھ اسے کندھوں سے تھامتے کھڑک گیا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی شریر نگاہوں کو سمجھتے انجان بن کر بولی، لیکن وہ بنا کچھ بولے ایک گول کی چین اٹھا کر اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کرتے پہنانے لگا، جسے پہنانے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا جو اب سکون سے کھڑی تھی، لیکن ذیال کو اس کا غصہ والا روپ زیادہ پسند تھا، جس میں وہ اس پر چیختی اور اس کی چیخ صرف ایسے ہی نکلوائی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کے پھولوں سے اس کی کمر پر زیڈ زیڈ بنانے لگا، میٹھی میٹھی گدگدی ہونے پر وہ پھر بولنے لگی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ آپ کا فون؟ جمل نے اس کا دھیان موبائل کی جانب کروانا چاہا۔ بجتا رہے، وہ ڈٹائی سے بولتا، اپنے کام میں مگن رہا، بھی جائیں۔ اس نے زبردستی اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے فون کی جانب آتا کال پک کر گیا۔ بولو کومل کا نام سنتے جمل نے اس کی جانب دیکھا۔ زحال مجھے بچا لو پلیز۔ اس کی چیخ سنتے زحال کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہوا بتاؤ تو؟ کچھ لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا، پلیز آ جاؤ۔ ساتھ ہی اس کی چیخ سنائی دی اور پیچھے سے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ تم خود کو روم میں بند کرو ابھی فوراً۔ فون کو کان اور کندھے کے بیچ پھنسائے ساتھ شرٹ پہنتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ تم آ جاؤ پلیز مم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں تب تک تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے کہے مطابق خود کو روم میں لاک کر چکی تھی۔ باہر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، جو رہ کر کومل کو خوف دلا رہی تھی۔ ساری رات پیارے پر رہتے وہ اب تھک گیا تھا، اس لیے ڈیرے پر ہی سو گیا۔ اس کے گھر کوئی بھوک سے مر رہا تھا، اسے کوئی فکر نہیں تھی، بس اپنی نیند سے مطلب تھا۔ وہ کافی دیر سوتا رہا، جب برلاس اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ باس؟ اس کا کندھا ہلکا سا ہلاتے اٹھایا۔ نیند کچی ہونے کی وجہ سے ایک دم اٹھا۔ مولوی آ گیا۔ باس کھڑے مولوی کی جانب اشارہ کیا، جیسے دیکھتے یعقوب کے منہ کے زاویے بگڑے۔ تو میں کیا کروں؟ بے پر کر بولا باس کا نکاح۔ برلاس صرف اتنا بولتے چپ ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کو اپنا آپ کم از کم ایک ذبح ہونے والے جانور سے کم نہیں لگا۔ رائے فرار بھی نہیں تھی۔ کوئی اپنا امٹ کر غصہ آتا واپس پیتے ایک جھٹکے میں اٹھا۔ اس کو کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ میرا نکاح پڑھوانے کے بعد تو اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات پر جہاں مولوی کے پسینے چھوٹے، وہیں برلاس کا منہ بھی کھلا۔ اس کو ایسے ہی شوق کی کیفیت میں چھوڑتا اپنے اپارٹمنٹ کی جانب چلا گیا۔ جہاں اندر داخل ہوتے نظر سامنے روم کے ڈور پر گئی جہاں وہ بند تھی، اسے حیرت ہوئی، وہ کوئی آواز نہیں کر رہی۔ اسے شک ہونے لگا، جو آہستہ سے قدم اٹھاتا روم اللہ کر کے اندر آیا۔ وہ سامنے زمین پر بے ہوش پڑی تھی، اسے ایسے پڑے دیکھ بھی یعقوب نارمل رہا۔ ڈرامہ بند کرو، جو دے مارنا ہے مار دو۔ اس کے بعد تو تہذیب کے دائرے سے غلطی سے بھی نہیں نکلو گی۔ اسے واقعی لگا وہ ناٹک کر رہی ہے، لیکن پاس آتے پتہ چلا وہ سچ میں بے ہوش تھی۔ اے لڑکی! اس کا کندھا ہلاتے ہلکا سا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ شاید کافی دیر کی بے ہوش تھی۔ یار عجیب عذاب نازل ہوا ہے میرے اوپر۔ وہ دانت کچکچاتے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لایا۔ پاس پڑا جگ خالی تھا۔ وہ باہر کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لا کر اس کو چھینٹے اس کے منہ پر دے مارے، جس پر وہ ہلکی سی قسمت آتی اٹھی۔ مرور تو نہیں گئی نا؟ اگر مر گئی تو میں فاتحہ پڑھوا دوں۔ باہر مولوی بیٹھا ہے۔ اس کے اٹھتے پہلا طنز کیا، لیکن وہ سر پکڑے زور سے دبا رہی تھی۔ میرا سر خالی ہے دماغ نامی چیز سے۔ اس کی بات پوری سنے بغیر اپنی بات کیا وہ خاموش میں آنے لگی تھی، پوری کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یعقوب نے ایک آئیبرو مچکائی، جیسے کہہ رہا ہو کیا مجھے بھوک لگی ہے۔ اس میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے آہستہ آواز بولی۔ یعقوب کو یاد ہے وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا، تو اٹھ کر بناؤ اور کھاؤ۔ تمہارے باپ نے نوکر نہیں بھیجے جو تمہیں بیڈ پر کھانا لا کر دے۔ یعقوب کی بات پر وہ بپری تم کیا پیدائشی بدتمیز ہو؟ دانت پیستے بولی۔ نہیں، تمہاری منظور شکل دیکھ کر ہو گیا ہوں۔ اب اٹھو اور اپنے یہ نام کے کپڑے بدلو، کوئی ڈھنگ کا پہننا۔ نکاح کے وقت ایک بال بھی نظر آیا تو بالوں کے ساتھ جان بھی نکال دوں گا، یاد رکھنا۔ واٹ؟ نکاح کے نام پر وہ ایک دم بیڈ سے اٹھی۔ کمزوری ہونے کی وجہ سے قدم لڑکھڑائے وہ گرنے ہی لگی تھی جب دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو نارمل تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر غصہ اور سنجیدگی تو مانو پیدا ہوتے چپک گئی تھی۔ دماغ کے ساتھ ساتھ کان بھی خراب ہیں۔ اگلا طنز جس پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی، نکاح وہ بھی تم جیسے جاہل سے؟ مر کر بھی نہیں کروں گی، سمجھے؟ بولی ایسے جیسے وہ تو مرا جا رہا تھا، لیکن جواب دینے کے معاملے میں کم وہ بھی نہیں تھا۔ او جہاں پناہ، میری تو مرنے سے پہلے آخری خواہش ہے کہ آپ سے نکاح کرنا۔ دانت پیس کر بولتے اسے مزید چڑھا گیا۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ چھوڑو مجھے۔ اس کے بولنے پر یعقوب کی نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جو اس کے کندھوں پر تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا اور اس کے پیچھے ہوتے وہ اپنا بیلنس کھو کر سیدھا نیچے جا گری۔ آؤچ! اس کے منہ سے ایک زبردست کراہ نکلی تھی۔ بدتمیز جاہل آدمی، عقل نام کی چیز ہے یا نہیں؟ اپنی کونی سے لاتے چیخ کر بولی، لیکن یعقوب کو اس کے کپڑے دیکھ پھر سے الجھن ہونی شروع ہو گئی۔ اوپر سے وہ جو ہاتھ بھی اس کے کندھے پر رکھے تھے، غصے والی نگاہ اس پر ڈالتے
اپنے کمرے میں آ کر سیدھا واش روم میں گیا اور مسل کر دونوں ہاتھ دھوئے۔ وہیں پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے۔ وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، نہیں وہ کر ہی نہیں سکتا، یا میرے اللہ بچا لے۔ تر چہرے کو شیشے میں دیکھتے ضبط ہونے لگا۔ اس کی پھانسی کا اعلان ہو چکا تھا، راہ فرار بھی بند تھی، اب صرف مرنا تھا۔ اپنی آنکھ کو قرب سے میتے آخری دفعہ پانی منہ پر مارتے ٹاول سے منہ سکھاتے باہر آیا۔ سائڈ کھول کر پھینکنے والے انداز میں ٹاول پٹکھتا بھی برلاس کی آواز آئی، جس کو سنتے وہ باہر آ گیا۔ باس پاشا کچھ پتہ ہے کہاں گئے ہیں؟ آتے سوالیہ پوچھا۔ نہیں، وہ تو اپنے گھر ہوں گے نا۔ نہیں، باہر تو نہیں آئے، لیکن آج کسی کو مارنے کی سپاری ملی تھی، اگر وہ اجازت دیتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ چلے جاؤ تم۔ پاشا کے بعد یعقوب کا حکم مانا جاتا تھا، جو ملتے برلاس چلا گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا زمین تکتا رہا، آخر میں روم کی جانب دیکھ کر کھانا پڑا کچن میں ٹھونس لینا سخت لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ اس کی آواز سنتے وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ باہر کا ڈور شاید وہ لاک کر کے گیا ہے، لیکن کچن نظر آتے وہ فوراً اس جانب رکھی۔ وہاں سامنے سلیب پر کھانا رکھا ہوا نظر آیا، جسے دیکھتے وہ اس پر ٹوٹ پڑی۔ بھوک اتنی شدید لگی تھی کہ وہ بنا کیا ہے اور ذائقہ کیا تھا کچھ نہیں دیکھا۔ پاشا کی گاڑی دور سے نظر آتے وہ لوگ وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے، لیکن 2-4 فائر پھر بھی لگے، جو ان کی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں لگے تھے۔ وہ گن پیچھے پینٹ میں اڑستا اندر کی جانب آیا، جہاں سارا سامان تہس تہس پڑا تھا اور کومل کہیں نہیں تھی، لیکن وہ پیچھے سے آ کر سیدھا اس کی پشت سے لگی تھی۔ نہ صرف لگی بلکہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ دل میں ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ اس نے 2-4 چیزیں خود بھی توڑ کر چیخیں ماری تاکہ وہ اسے چھوڑ کر اس کے پاس چلا آئے، اور وہ آ گیا تھا۔ تھینک یو زیال، تم آ گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی گرفت اور بھی مضبوط کرتی اس کے قریب تر ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے۔ تم ہی ہو جو مجھے پروٹیکشن دے سکتے ہو، جو میرے ایک بلانے پر چلا آتا ہے۔ تم بھی کرتے ہو نا، مجھ سے محبت کرتے ہو نا۔ آخر میں جیسے تائید چاہیے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بولو نا۔ اس کی مسلسل خاموشی کومل کو کھٹکنے لگی۔ تبھی سامنے سے اس نے دونوں ہاتھ کھولے اپنا رخ موڑا، جس سے دیکھتے وہ ایک پل کو سٹک ہو گئے۔ منہ سے بے اختیار پامیر کا نام نکلا، جو خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے شرم عورت، تمہیں حیا نہیں ہے؟ ایک شادی شدہ مرد پر نظر رکھتے ہوئے لہجہ سخت تو تھا ہی، ساتھ لفظ بھی سخت تھے۔ میں تو تمہیں کوئی شریف لڑکی سمجھا تھا، اور یہی شاید پاشا نے بھی سمجھا ہوگا، لیکن ان کو کیا پتا تم انہیں پر اپنی گندی نظریں جمائے بیٹھی ہو۔ اس کے لفظوں پر غور کیے بغیر صرف اس بات کا جھٹکا لگا کہ زیال خود نہیں آیا تھا، اسے بھیجا تھا۔ چلو، پاشا نے تمہیں ساتھ لانے کو کہا تھا، ورنہ میرا تو دل چاہ رہا ہے تمہیں یہیں زندہ دفن کر جائیں، جو ہمارے پاشا کے گھر پر طاق لگائے بیٹھی ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر سے اس ٹون میں بات کرنے کی؟ وہ رونا دھونا بھولتی ہے اس کے سامنے تنی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ محض ایک نوکر، جو میرے پاشا کی زندگی میں آنے کے بعد وہ بھی نہیں رہو گے۔ انگلی اٹھاتے اپنے سے 3-4 انچ بڑے پامیر پر گرائی۔ اسے کیسے گوار تھا کوئی نوکر اس پر چلائے؟ اس کا اصل رشتہ وہ زیال کے ساتھ نہیں جانتی تھی۔ بلی خواب میں چیخ روں والی کہاوت سنی ہے؟ نہیں۔ اس کی خاموش رہنے پر خود ہی بولا، او بی بی، جس زیال خان افندی کی زندگی میں تم جانے کی بات کر رہی ہو نا، وہ تو اس وقت بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں آیا تمہیں بچانے۔ وہ آئینہ دکھا رہا تھا جس میں کومل کو اپنا آپ بہت بھدا دکھائی دیا۔ اس کی ایکسپیکٹیشن تو بہت ہائی تھی، لیکن وہ سچ بول گیا تھا۔ وہ کیوں آتا اپنی بیوی کو چھوڑ کر؟ اب چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں کہہ دوں گا پاشا سے کہ اسے وہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ کہتے وہ واپس باہر چلا گیا، لیکن اس کی باتوں سے زیادہ تو کومل کو زیال پر غصہ آیا۔ وہ اب اگلا چانس کیسے مس کرتی، اس لیے بنا وقت ضائع کیے اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ وہ گیا تھا باہر، لیکن جمل کو شدید غصے میں دیکھ واپس آ گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی صوفے کے بازو پر اپنی کونی ٹکائے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی، جو بڑی مہارت سے اپرن پہنے بریک فاسٹ بنا رہا تھا۔ آج اس نے جمل کا مان ٹوٹنے سے بچایا تھا۔ نہیں، وہ ہمیشہ سے بچاتا تھا، بس وہی جلدی ریئیکٹ کر جاتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے مسلسل خود کو دیکھتے دیکھ سوالیہ پوچھا۔ اپنے ابھی کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ کو مسئلہ؟ اس کے بے تکے سوال پر وہ خفا ہوئی۔ نہیں میری جان، مجھے کیا مسئلہ ہونا، میں تو چاہتا ہوں تم صرف مجھے دیکھو اور میں تمہیں۔ اس کی جانب فلائی کیس دیتے بریک فاسٹ ٹیبل پر لگانے لگا، لیکن اس کی فلائی کیس پر وہ بلش کرنے لگی تھی۔ چلو آ جاؤ جلدی سے۔ اس کے بلانے پر وہ پیروں میں چپل لڑستی جلدی سے اٹھی اور جا کر کرسی پر بیٹھنے لگی۔ جب زیال کی گھورتی نظروں کو دیکھا، جیسے سمجھتے وہ اونٹ دانتوں میں دباتی اس کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ خود بھی کھانا کھاتا، ساتھ اسے بھی کھلاتا، وہ تو بس اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے مزے سے کھا رہی تھی۔ آج باہر بہت سارا کام ہے، میں کھانا بنا کر جاؤں گا، کھا لینا، اور بھوکی رہی تو پٹائی ہوگی، سمجھی؟ اسے تھوڑا سا غصہ دکھاتے ایک اور نوالا اس کے منہ میں دیا۔ کب تک آئیں گے آپ؟ نوالا منہ سے ختم ہونے کا صبر کیے بغیر یہ استفسار کیا۔ آج یاقوت کا نکاح اور کچھ ضروری کام بھی۔ کیا یاقوت بھائی کا نکاح ہے؟ وہ بولتے ہوئے ایک دم اچھلی۔ ابھی اسے اگلا نوالا بناتے دیکھ دھیمی آواز بولی، مجھے یاقوت بھائی کی بیوی دیکھنی ہے۔ آنکھیں پٹپٹاتے ایک نئی فرمائش کی، دیکھ لینا ایک بار نکاح ہو جائے۔ نوالا اس کے منہ میں دیتے سنجیدہ لہجے بولا، بس فل ہو گئی ٹمی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی منہ پھلانے لگی تاکہ وہ مزید نکلائے۔ چلو بھاگو اور صبح کی طرح اچھا سا سوٹ پہنو، مجھے میری بیوی دلہن کے روپ میں چاہیے۔ اس وقت دونوں بات گاؤن میں تھے۔ اس کے کہتے وہ بلش کرتی اٹھی اور روم میں چلی گئی۔ پیچھے سے وہ سارے برتن سنک میں ڈالتا اسی وقت دھو چکا تھا، اور ساتھ اس کے لیے دن کا کھانا بنانے لگا۔ وہ اب تک جمل کو ہیلدی فوڈ بنا کر کھلا رہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے اس نے لاسٹ لپسٹک کا ٹچ اپنے ہونٹوں کو دیا۔ اس دفعہ اس نے دھانی رنگ
کا شیفون کا فراق پہنا تھا جس پر گولڈن جیری کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا۔ یہ رنگ بھی اس کی گوری رنگت پر اشش کر رہا تھا۔ تیار ہوتے ہوئے گولڈن کی چین پہنی، لیکن اچانک اسے یاد آیا وہ ابھی تک کچھ بیگز نہیں دیکھ پائی۔ یہی سوچتے وارڈروب کی جانب آئی جہاں نیچے کی جانب کچھ بیگ رکھے تھے، باقی کے اس کے کپڑے زیال اپنے کپڑوں کے ساتھ رکھ چکا تھا، ہر چیز بالکل ملا کر رکھی تھی۔ جسے دیکھتے زمل نے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ سچ میں پاگل تھا نہیں، وہ عشق کرتا تھا اپنی بیوی سے، جنون کی حد تک، جس کے بعد صرف موت تھی۔ زمل کو پل پل کی اپنا آپ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاص لگا تھا جس کے پاس زیال خان افندی جیسی دولت تھی۔ یہی سوچتے چہرے پر سنبھال لیے وہ بیگز اٹھا کر بیڈ پر رکھتے، تبھی زیال اندر آیا۔ تب تک وہ ایک بلیک نائٹی نکال چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اس کے مزے دیکھنے کا پہلے تو وہ اسے اتھل پتھل کر دیکھتی رہی، آنکھوں میں پوری طرح سیدھا کرتے سامنے کیا جو سمجھ آتے ازل آنکھیں حیرت سے پھیلی اور کرنٹ کی سی کیفیت میں اسے دور پھینکا۔ استغفراللہ، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے بولتی، کانوں کو ہاتھ لگانے لگی جب پیچھے سے زیال کا کہکہ گونجا۔ اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا تھا جو اب پیٹ پکڑے بیڈ پر آ کر لوٹ پوٹ ہو گیا، لیکن وہ وہیں کھڑی اسے انکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ یار وائفی کیا چیز ہو تم! ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں تک سے پانی آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ کس کا بیگ اٹھا کر لائے ہیں؟ اسے یہی لگا وہ غلطی سے کسی اور کا بیگ اٹھا لایا۔ یہ میری ہور سی بیوی کے لیے ہور سا نائٹ ڈریس۔ اپنی ہنسی کو بریک لگاتے بھاری لہجے میں بولا، کیا مطلب نائٹ ڈریس؟ مطلب یہ کہ بولتے بولتے اٹھ کر اس کے پیچھے گیا اور پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتے چہرہ اس کی گردن پر رکھ کر ہلکی سی بیئرڈ نسلی۔ جب تم یہ پہن کر میرے سامنے آؤ گی نا تو جتنا پیار مجھے اب تم پر آتا نا تب اس سے زیادہ آئے گا۔ اس کی بات سنتے ہوئے اس کے بازوؤں سے نکلتی ایک سائڈ کھڑی ہوئی۔ نہیں میں نہیں پہنوں گی۔ تم کیا میری تو بیوی بھی پہنے گی، سمجھی؟ اس کا جملہ پہلے تو زمل کو سمجھ نہیں آیا، لیکن سمجھ آتے اسے گونجنے لگا۔ کیا؟ اسے ایسے پھوٹتے دیکھ آئی برو اچکا کر پوچھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا لگو گی تم؟ ایک آئی ونک کرتے اسے مزید تب آ گیا۔ نہ میں پہنوں گی نہ آپ کی بیوی۔ اس کے جملے کو اسی پر مارتے ہوئے بولی، اٹس اوکے، میں پہنا دوں گا۔ وہ بے شرموں کی طرح بولتے اس کا ماتھا چوم کر باتھ روم میں گھس گیا۔ توبہ ہے ان سے تو! اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی وارڈروب کھولے اس کے کپڑے نکالنے کی جب باہر کا ڈور ناک ہوا، لیکن وہ کپڑے نکال کر ہی گئی تھی۔ دروازہ کھولتے سامنے پامیر نظریں جھکائے کھڑا تھا، ساتھ ہی پیچھے لیکن زمل کی نظر اب اس پر نہیں گئی تھی۔ بی بی صحیح پاچا کو بتا دیں مولوی آ گیا، وہ مدب انداز میں کہتا واپس ہو لیا۔ اس کے جانے کے بعد زمل دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی، کومل نے بیچ میں اپنا پاؤں اڑائے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ پہلے تو زمل کو سمجھ نہیں آئی، لیکن دھیرے سے دروازہ کھولتے وہ پوری کی پوری نمودار ہوئی، جسے دیکھتے زمل کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ آپ کی عادت ہے کیا صبح صبح لوگوں کے گھروں پر چھاپا مارنا؟ وہ چاہ کر بھی لہجہ نرم نہیں رکھ پائی تھی، جب گھر ہی اپنا ہو تو کرنی پڑتی ہے مس زمل فاد۔ یہ نام لے کر جیسے کچھ باور کرنا چاہ۔ زمل زیال خان افندی نام ہے میرا، بہتر ہوگا اسی نام سے پکاریں مجھے۔ او آئی سی، بیبی گرل بڑی ہو رہی ہو لیکن رہو گی مجھ سے چھوٹی۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے اپنے قد اس کے ساتھ کمپیئر کرتی طنز کرتے ہوئے بولی، قد کاٹ کا کیا ہے، ڈاکٹر کومل رتبہ دیکھا جاتا ہے جو کہ اس وقت میرا بڑا ہے۔ اس کی بات سنتے اس کے منہ کے زاویے بگڑے جن سے صاف ظاہر تھا کہ اسے وہ بات بہت چبھی ہے۔ تبھی پیچھے سے زیال اپنی شرٹ کا ایک بٹن ہاتھ میں لیے روم سے باہر آیا۔ وافی یار اس کا تو بٹن ہی ٹوٹا ہوا ہے، وہ اپنی ہی دھن میں بولتا ہوا آ رہا تھا جب سامنے کومل کو دیکھ کر رکا۔ رہے تم لوگ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ کومل بیچارہ سے منہ بناتی جلدی سے اندر آئی۔ دیکھو نا زیال، زمل مجھے تمہارے گھر میں آنے سے منع کر رہی ہے، اس کی جانب اشارہ کرتے نام آنکھوں سے بولی۔ زیال نے ایک نظر زمل کو دیکھ کر جو سنجیدہ کھڑی تھی، ہاں تو یہ گھر اس کا بھی ہے، وہ بھلے نہ آنے دے، یہ ٹوٹا تھا کومل بی بی کا مان۔ اس کی بات سنتے کومل کا چھوٹا سا منہ نکل آیا، لیکن تم جانتے ہو میرے ساتھ ابھی کیا ہوا؟ وہ زیال کو دیکھتی کل سے بولی، نکالتے ہیں اس کال بھی، تم بیٹھو اور وائفی پلیز یہ بٹن تو لگا دو۔ وہ زمل کی جانب مڑتے اس سے مخاطب ہوا، اسے کہاں آتا ہوگا لگانا، میں لگا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے زمل کچھ بولتی وہ بول پڑی، لیکن جواب زمل کے بجائے زیال کی طرف سے آتا، بیوی وہ ہے میری، نہیں آتا ہوگا لگانا تو سکھا دوں گا۔ ایک کڑی نظر اس پر ڈالتے زمل کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے گیا، لیکن زمل بھی جاتے جاتے اس کی جانب طنزیہ مسکراہٹ چھالنا نہیں بھولی تھی۔ کومل کے اندر باقی نہیں رہی تھی، وہ ایک ہاتھ کا مکہ بناتی دوسرے پر مار کر رہ گیا۔ میں تمہیں ایک بچی سمجھی تھی لیکن تم تو 4 ہاتھ آگے نکلی ہو، تو اب میں بھی تمہیں بتاؤں گی۔ زمل بی بی دماغ میں تہیہ کرتی سے اوپر ایسے برجمان ہوئی مانو اسی کا گھر ہو۔ وہ سوئی لیے بیڈ پر چڑھی اس کا بٹن لگا رہی تھی، دادوں نے جو سلائی سکھائی تھی آج وہ کچھ کام آئی تھی۔ سارا دھیان اس کا بٹن پر تھا، جبکہ زیال کا سارا دھیان زمل کے سینے پر تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ ابھی کیا ہے، لگ جائے گی آپ کو، وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولتی پھر سے لگانے لگی، لیکن وہ کام باز رہنے والا تھا، پھر اس کو دل کے مقام پر جھکتا میٹھی سی شرارت کرنے لگا، لیکن تب بھی اسے ہلکی سی سوئی چبھی تو منہ سے ایک زبردست آ نکلی، دیکھا کہا تھا نا کہ لگوا لیں گے سکون سے۔ اب کی بار وہ پورا غصے میں بولی، نہ کرو تم میرے اتنے قریب ہو اور میرے ہوش نہ اڑے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ٹھوڑی چومتی پیار سے بولا، بہت بے شرم ہیں آپ۔ بٹن لگا کر بند کرتے بولی، دوبارہ یہ میں کھلا نہ دیکھوں۔ بٹن کی جانب اشارہ کرتے ڈپٹتے ہوئے بولی، جانتی تھی اس کی عادت تھی
اوپر والے 2 بٹن کھلے رکھنے کی، جسے وہ اس حد تک ڈیشنگ لگتا تھا کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی ایک شرط پر، اسے وجہ پوچھے بغیر اپنی بات کی۔ کیسی شرط؟ یہاں کس کرو پھر نہیں کھولوں گا۔ اپنے سینے پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ نہیں، اس کی لو دیتی نظروں سے گھبراتی پیچھے اوکے بولتے بٹن کھولنے لگا۔ ایک منٹ، اسے کھولتے دیکھ واپس سے آگے آئی، کچھ بعید نہ تھی وہ ڈیٹ کھول بھی دیتا، اور باہر بیٹھی کومل کے سامنے تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسے جائے۔ زیال جانتا تھا وہ ویسے کرے نہ کرے لیکن کومل کی وجہ سے کرے گی، اس لیے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی۔ اس نے بٹن کھول کر سینہ اس کے سامنے کیا، جمل ہچکچاتی تھوڑا جھکی اور آنکھیں بند کی، اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ اس کا لمس محسوس کرتے زیال نے ایک لمبی سانس اپنے اندر اتاری، اسے سکون سے آنکھیں موندے دیکھ جمل نے دوبارہ اپنے لب وہاں رکھے۔ جس پر زیال نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جہاں جذبات اٹھتے دکھ رہے تھے، اسے ایسے دیکھ وہ دل سے مسکرایا تھا، وہ اس کی محبت پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے دونوں میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جائیں اب آپ کو بلانے بھی آ چکے ہیں، اسے خود کو یکٹک دیکھتے دیکھ یاد دلایا۔ چلو، اسے گود میں اٹھاتے بیڈ سے اتار کر اپنے ساتھ باہر لائے جہاں وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ بنا کومل کا منہ دیکھے وہ باہر نکل گیا۔ جمل آہستہ سے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور سامنے سے ہوکر بڑا جمان ہو گئی۔ آپ کچھ لینا پسند کریں گی؟ اسے مہمانوں والا احساس دلانے کے لیے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی۔ تم کیا پیش کرو گی؟ بنانا تمہیں کچھ آتا نہیں، صرف ایک ہی چیز کی فرمائش کر سکتی ہوں، اور وہ کیا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس کے چہرے پر مکاری نظر آتی جمل کو غصہ آیا، وہ اٹھ کر واپس روم میں چلی گئی۔ اب وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اس کو دوبارہ اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ نکاح سے پہلے وہ کوئی سوٹ مارکیٹ سے لا چکا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشائم مزید ان کپڑوں میں رہے یا کسی کے سامنے جائے، لیکن وہ ڈھیٹ تھی، سب اٹھا کر پھینک چکی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، یہ اٹھاؤ اور پہنو۔ وہ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں پہنوں گی، اور تم ہو کون مجھ پر حکم نہ حکم چلانے والے؟ ہاں، میرے باپ کو پتہ چلا تو گولی مار دے گا تمہیں۔ آگے سے وہ بھی اسی ٹون میں بولا۔ جب وہ مارے گا تب میں کھا لوں گا، فی الحال تم دماغ کھانا بند کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ نہیں پہنوں گی، منہ پھیرتی پھر ضدی انداز میں بولی۔ دیکھو، میرا میٹر شارٹ ہونے سے پہلے پہناؤ ورنہ کیا؟ اس کے جملہ ختم ہونے سے پہلے بیڈ سے اٹھتی اس کی روبرو ہوئی۔ ورنہ کیا زبردستی کرو گے؟ تم ڈاکوؤں کو آتا بھی کیا ہے عورتوں کو کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ زبر؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک زوردار تھپڑ اس کے ملائم گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ سب کو ایک جیسا گھٹیا نہ سمجھو، اور زبردستی ان عورتوں کے ساتھ کی جاتی ہے جن کو عزت کی فکر ہو، تم جیسوں کے ساتھ نہیں جو اپنا آپ خود مردوں کو پیش کر دیں، سمجھی؟ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے منہ پر گرایا۔ تم سے نکاح صرف ایک مجبوری ہے، ورنہ اسے بہتر میں کنوارا مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ بال ایک جھٹکے میں چھوڑتے بیڈ پر دھکا دیا، وہ منہ کے بل بیڈ پر گری تھی۔ اب بدلو یہ کپڑے، میں بار بار اپنی نگاہوں کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا، بولتے دروازہ دھاڑ سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ لاوا تو اس کے اندر بھی پھوٹ رہا تھا، پھانسی پر چڑھنے کا منظر سوچتے اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے رہ کر مشائم کے ساتھ وہ لڑکا اور وہ سب یاد آ رہا تھا، بھلے ہی یہ کاغذی رشتہ بننا تھا لیکن وہ اسے کوئی رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ غصے سے پھنکارتے اپنے کمرے میں آیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اس وقت صرف پانی ہی تھا جو اس کے اندر اٹھتے لاوے کو ٹھنڈا کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بلاوا آ گیا تھا، وہ کندھوں پر شال ڈالا اپنی سرخ آنکھوں کو مزلتے اس کمرے کی جانب ایک حقارت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ مولوی کانپتا ہوا سامنے بیٹھا تھا اور سائیڈ سے اوپر پاشے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پامیر اور برلاس پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ڈیر پر آیا، اس کے آتے مولوی نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ یاقوت مرزا والد صادق مرزا آپ کا نکاح مشائم قدیر جیلانی کے ساتھ حق میں 10 لاکھ بسکہ رائج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل کے چیخ کر بولے، نہیں اسے نہیں قبول، وہ بدکردار زانی عورت۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پھر دہرایا، قبول ہے۔ آنکھوں کے سرخ ڈورے مزید سرخ ہوئے، مانو ابھی خون چھلک جائے گا۔ ایسے ہی 3 دفعہ قبول ہے بولتے مولوی کو لے کر گھر آیا۔ پاشا کے علاوہ پامیر اور برلاس بطور گواہ اس کے ساتھ آئے تھے۔ مولوی نے وہی کلمات مشائم کے لیے کہے جن پر جواب نہ دیتے اسے تھوڑی دیر پہلے والا تھپڑ یاد آیا جو اب تک گال کو سلگا رہا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھتے ابلتے آنسوؤں کو واپس سے پیتے اس نے اٹھے دل سے قبول ہے کہا۔ وہ تھپڑ اتنا کام کر گیا تھا کہ وہ اس وقت نہ صرف لباس تبدیل کر چکی تھی بلکہ اس کی لائی ہوئی چادر تک میں لپٹ گئی تھی، لیکن اسے یاقوت نے اب تک ایسے نہیں دیکھا تھا۔ مولوی نکاح پڑھوا کر جا چکا تھا جب باہر بادل زور سے گرجے، ساتھ بجلی بھی چمکی تھی۔ دن کا سماں مغرب کا سا منظر پیش کر رہا تھا، لیکن وہ سب سے بیگانہ جھرنے کے قریب کھڑا تھا۔ ان سب کے اپارٹمنٹ کچھ یوں بنے تھے کہ آس پاس چاروں جانب بڑے بڑے پہاڑ تھے جو تقریباً برف سے ڈھکے ہوئے تھے، جن کی ڈھلوان میں لمبے لمبے درخت تھے اور ان کی جڑوں میں بہتی صاف شفاف پانی کی ندیاں، جن کا پانی اس قدر صاف تھا کہ نیچے پڑے ہوئے پتھر بھی صاف نظر آتے تھے۔ انہی پہاڑوں کے بیچوں بیچ بسی تھی پاشا کی سلطنت، جہاں مختلف کوارٹرز بنے تھے۔ اس کے بندوں کے لیے اور ایریا کے بیچوں بیچ خوبصورت لکڑی سے بنے اپارٹمنٹ تھے جو تھے تو خاصے فاصلے پر، لیکن ندی سب کے آگے سے ہو کر گزرتی تھی اور سب کو ہی اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کے لیے ایک چھوٹے سے پل سے گزرنا پڑتا تھا جو ندی کے اوپر بنا تھا۔ وہ اب بھی ندی کے کنارے بیٹھا اس میں پاؤں دیے ہوئے تھا۔ وہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، آج پی رہا تھا، لیکن جس سے بار بار اس کے سینے میں اٹھتی کھانسی اسے سانس لینے میں تکلیف دے رہی تھی، مگر وہ خود کو تکلیف دینا چاہتا تھا اپنی بے بسی کو ختم کرنے کے لیے۔ اسے اب
کچھ تو کرنا تھا تو وہ صحیح. تبھی اسے پاشا کے الفاظ یاد آئے جو اس نے مولوی جانے کے بعد کہے تھے. یاد رکھنا یعقوب، وہ دشمن ہماری لڑکی ہے، اس کے ساتھ تمہارا صرف کاغذی رشتہ ہے. کل کو اگر ہمیں لگا کہ جیلانی کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو تم اس لڑکی کو طلاق دے دو گے. طلاق. اس کا دل کیا ابھی جا کر یہ 3 لفظ بول کر فارغ کر دو، کیونکہ اس سے نکاح کے بعد یعقوب کو اپنا نام بہت بھاری لگا تھا. بادل گرجتے رہے، عنقریب موسلادھار بارش ہونا شروع ہوئی. لیکن برس تو اس کا دل بھی رہا تھا. دیکھا کسی نے نہیں، نہ اللہ پاک نے بھی نہیں سنی. اب کس سے کہتا، کس کو اپنے اندر اٹھے طوفان کا بتاتا. سب صرف دشمنی دیکھ رہے تھے. اصل تباہ تو یعقوب کی زندگی ہوئی تھی. وہ قرب سے آنکھیں میتا، سارے آنسو واپس پی گیا. تمہارے باپ کی غلطیوں کا بدلہ تم دو گی لڑکے. نہ وہ زمل کو اٹھواتا، نہ تم میرے متھے لگتی. لیکن اب لگ گئی ہو تو تمہاری زندگی تو میں اچھے سے تباہ کروں گا. آنکھوں کی نمی پیتے خود سے تہیا کیا. کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی، نظریں بھی زمین پر ہی گاڑے ہوئے تھے. آج اس سے اس کی شناخت چھینی گئی تھی. کیا اس کے باپ کا اتنا بھی زور نہیں چلا کہ اسے ڈھونڈتا؟ ان کی لاپرواہی آج مشائم کی زندگی ایک نئے موڑ پر لے آئی تھی. کوئی بات نہیں، تمہاری زندگی تو میں جہنم بناؤں گی. مشائم قدیر جیلانی تو کو ابھی تم نے جانا ہی کہاں ہے. اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتی دل میں تہیا کر گئی. تبھی وہ اپنی شال کندھوں پر ٹھیک کرتا گھر میں داخل ہوا، جہاں آتے پہلے نظر اس کمرے کی جانب گئی اور جاتے ایک لمبی سانس کھا رہی. ایک غارت پر نظر اس جانب ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور جاتے دروازہ دھاڑ سے بند کیا. اس کی آواز پر زمین پر بیٹھی مشائم اچھلی تھی، لیکن جلدی خود کو نارمل کرتی دروازے تک آئی اور اچھے سے اندر سے لاک کر لیا. اس کا مطلب وہ اب اندر آتا اور اس سے اپنے شوہر ہونے کا حق وصول کرتا. لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا. بھوک آج دونوں کو ہی نہیں لگی تھی. ایک گھر میں ہوتے ہوئے وہ بھی جائز رشتے کے ساتھ، پھر بھی دونوں کے دلوں میں نفرت عروج پر تھی. کل سے اسے اپنا آپ بہت خاص لگنے لگا تھا. وہ پل سوچتے اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک حیا کے رنگ بکھرنے لگے تھے اور وجہ اس کا بے باک شوہر تھا. اسے سوچتے وہ اٹھ کر باہر روڈ کی جانب آئی. کھولے سامنے اس بلیک نائٹر کو دیکھنے کی دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا. اسے پکڑتی واش روم میں گھس گئی. وہ اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے کرنا کیسے ہے یہی سمجھ نہیں آیا. آخر میں جھنجلا کر ایک سائڈ پھینک دیا. اتنی جیسی نائٹی لے کر آئے ہیں ہم، اتنی مشکل. نائٹی کے ساتھ زیال کو گھسیٹنا نہیں بھولی تھی. اسے دوبارہ پفر بنے وہ دیکھ لیتا تو دوبارہ اس کا ہنس کر برا حال ہو جانا تھا. وہ واپس سے وہی سوٹ پہنتی باہر آئی. زیال اپنے سارے کام نپٹا کر ہی واپس آیا تھا، کیونکہ کھانا وہ پہلے سے بنا آیا تھا اور کومل کے کھانے کی اسے فکر نہیں تھی. جس کی تھی وہ اس کا بندوبست ہو چکا تھا. وہ کافی تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں کومل اس کی توقع کے برعکس کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی. اسے اپنے کچن میں دیکھ پاشا کی ناک کے نتنے پھولے. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آتے ہی آئی برو اچکا کر سوالیہ پوچھا. جانتی ہوں تمہاری خواہش یہاں اپنی بیوی کو دیکھنے کی ہے، لیکن وہ تو پاسبل نہیں ہے. بولتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب چھالی، جیسے کچھ پاور کروانا چاہ رہی ہو. میں ایسی فضول خواہش نہیں پالتا. آگے بھی وہ تھا جو کسی کا قرض نہیں رکھتا تھا، پھر چاہے وہ 2 لفظ کا ہی کیوں نہ ہو. پال کر بھی کیا کرو گے؟ پتہ ہے پوری نہیں ہوگی. خیر تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ بریانی بنا رہی تھی. اس کی بات پر جہاں پاشا کے تیور بگڑے وہیں پیچھے کھڑی زمل کو غصہ آیا. وہ اس کی آواز سن کر باہر آئی تھی، لیکن اس کی بات سن کر واپس اندر چلی گئی. اسے آج تک کیوں نہیں پتہ چلا کہ اس کو کیا پسند ہے. یہی سوچتے اس کو اور غصہ آنے لگا. پہلی بات میری فیوریٹ بریانی نہیں ہے. دوسری بات یہ گھر تمہارا نہیں جہاں تم اتنے روب سے کھڑی ہو. یقیناً یہ بات میری بیوی کو پسند نہیں آئے گی. لہٰذا اپنے لیے کچھ بنا کر کھاؤ اور جا کر ریسٹ کرو. صبح تمہارا بندوبست کرتا ہوں. وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کے الفاظ کومل کو اندر تک دوڑ گئے تھے. وہ چھلکتی آنکھوں لیے سب چھوڑ کر واپس ساتھ والے روم میں چلی گئی جہاں پہلے رکی تھی. جاتے بیڈ پر اوندے منہ پڑتے سزک کر رو دی. وہ کتنے پیار سے اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی اور وہ کتنی آسانی سے اس کی بے عزتی کر گیا تھا. لیکن اس کا اپنی بیوی کے لیے اتنی فکر کرنا کومل کو مزید اس کی جانب کھینچ گیا. تمہیں تو میں حاصل کر کے رہوں گی پاشا. تم صرف میرے ہو. یہ پگلی سی لڑکی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی. سمجھے تم؟ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے مسل گئی.